بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم۔ لائبریری وائس کے ناول دیوی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویڈیو کی طرف آنے سے پہلے لائبریری وائس کی پیاری سی آڈینس سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول دیوی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ شانی اور سکینہ بادامی باغ کے اڈے پر بس سے اتری اور ایک ٹیکسی والے سے کرایہ طے کر کے اقبال ٹاؤن کی طرف روانہ ہو گئیں۔ اگر رستم اور اجمل وغیرہ اقبال ٹاؤن والی کوٹھی میں نہیں تھے تو بھی وہاں سے ان کا پتہ ٹھکانہ تو معلوم ہو سکتا تھا۔ جو رستم سے شانی کا فاصلہ کم ہو رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ بہت خفا ہوگا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی تو اس کی ناراضگی برقرار نہیں رہ سکے گی۔ وہ اسے منا لے گی۔ اسے اپنی محبت کی بے پناہ طاقت پر بھروسہ تھا۔ اچانک وہ کچھ چونک گئی۔ اس کی نظر عقب نما آئینے پر پڑی تھی اور اسے پھر وہی سفید کار دکھائی دی تھی جسے وہ پہلے بھی 2-3 بار دیکھ چکی تھی۔ پہلی مرتبہ اس کار پر شانی کی نگاہ تب پڑی تھی جب وہ تانگے سے اتر کر لاری پر سوار ہو رہی تھی۔ دوسری بار شاید گجرانوالہ کے پرہجوم بس اڈے پر شانی نے اس کار کو دیکھا تھا، اور اب پھر۔ کیا بات ہے شانی؟ سکینہ نے شانی کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ دونوں ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ بس شک سا پڑ رہا ہے، لگتا ہے ایک کار ہمارے پیچھے ہے۔ شانی نے بھی جوابی سرگوشی کی۔ ہائے اللہ، کیوں ڈرا رہی ہو؟ نہیں سکینہ، کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ سامنے شیشے میں دیکھو، تمہیں سفید کار نظر آئے گی۔ سکینہ نے چادر کے گھونگھٹ میں سے قریباً 1 منٹ تک عقب نما آئینے کو گھورا، پھر بولی، کار تو نظر آئی ہے مگر یہ بہت دیر سے پیچھے ہے۔ شانی کی آواز میں لرزش تھی۔ ہائے میں مر گئی، کہیں یہ میرا مطلب ہے کہیں یہ قدرت اللہ کے بندے تو نہیں؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ شانی نے کہا، پھر ذرا توقف کے ساتھ ڈرائیور سے مخاطب ہو کر بولی، بھائی صاحب اگلی سڑک سے دائیں طرف لے لینا، یہاں مارکیٹ کے پاس بس 2 منٹ کے لیے رکنا ہے۔ جوان سال ڈرائیور نے اسبات میں سر ہلایا اور گاڑی بغلی سڑک سے دائیں طرف موڑ دی۔ شانی بیک میرر میں دیکھتی رہی۔ چند سیکنڈ بعد اس کا جسم سنسنا اٹھا۔ سفید گاڑی بھی اسی تنگ سڑک پر مڑ گئی تھی۔ اب شبہ کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ خوف کے پہلے حملے کے بعد شانی کے اندر کی دلیر لڑکی نے اسے حوصلہ دیا۔ ڈرائیور نے گاڑی مارکیٹ کے سامنے روک دی۔ یہ ایک درمیانے رقبے کی مارکیٹ تھی۔ شانی شاید پہلے بھی ایک دفعہ یہاں آئی تھی۔ سفید گاڑی ان سے کافی فاصلے پر ہی رک گئی تھی۔ اس میں 2 سے زیادہ افراد بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ ایک موٹر سائیکل سوار ان کے بالکل پاس سے ہوتا ہوا اور انہیں گھورتا ہوا گزر گیا۔ اندیکھے خطرے کا احساس شانی کے اندر شدید تر ہو گیا۔ کیا بات ہے بی بی جی، آپ نے یہاں سے کچھ خریدنا ہے؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ ایک دم شانی کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے 100 کے 3 نوٹ ڈرائیور کی طرف پھینکے۔ یہ طے شدہ کرائے سے 50 روپے زیادہ تھے۔ اس کے ساتھ ہی شانی سکینہ کا بازو پکڑ کر باہر نکل آئی۔ شانی جانتی تھی کہ مارکیٹ کے اندر سے گزر کر دوسری سڑک پر نکلا جا سکتا ہے۔ اب بچاؤ کی ایک ہی صورت تھی، وہ دونوں تیزی کے ساتھ مارکیٹ کے اندر سے گزر کر دوسری سڑک پر پہنچ جاتی اور فوراً کسی رکشا ٹیکسی میں بیٹھ کر نکل جاتی یا پھر خود کو کسی دکان میں چھپا لیتی۔ دونوں تیزی سے مارکیٹ کے اندر داخل ہوئیں۔ یہ شام 8 بجے کا وقت تھا۔ ان دونوں نے تیزی سے مارکیٹ کے اندر 60-70 میٹر کا فاصلہ طے کیا اور دوسری طرف کی سڑک پر نکل آئیں۔ شانی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کچھ دیر پہلے جو کرخ صورت موٹر سائیکل سوار انہیں گھورتے ہوئے گزرا تھا، وہ موٹر سائیکل سمیت بالکل سامنے موجود تھا۔ شانی اور سکینہ کو دیکھتے ہی وہ چونکا اور موٹر سائیکل سے اتر آیا۔ شانی اور سکینہ واپس مارکیٹ میں پلٹی۔ ہائے اللہ شانی، وہ ہمارے پیچھے آ رہی ہیں۔ سکینہ کے فکرے سے ظاہر تھا کہ وہ ایک سے زیادہ ہیں۔ شانی نے سکینہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے رکھا اور اپنی رفتار کم نہیں کی۔ وہ راہگیروں سے ٹکراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ کئی لوگ مڑ مڑ کر حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ کون ہے یہ؟ سکینہ پھر ہانپتی ہوئی آواز میں کراہی۔ کچھ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ قدرت اللہ کے بندے یا پھر پولیس والے۔ شانی نے بھی ہانپی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ سامنے ایک کار کھڑی تھی۔ اس کے قریب 2 ادھیڑ عمر افراد کھڑے تھے۔ کار کے دروازے کھلے تھے۔ شانی اور سکینہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو وہ کار کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے بی بی، بہت پریشان ہو؟ ایک ادھیڑ عمر نے پوچھا۔ کچھ غنڈے ہمارے پیچھے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، شانی نے کہا۔ دونوں افراد نے دائیں بائیں دیکھا جیسے پیچھے آنے والوں کو ڈھونڈ رہے ہوں۔ اسی دوران میں چند میٹر کے فاصلے پر 2 دھماکے ہوئے۔ یہ ریپیٹر کے 2 گونجدار فائر تھے۔ ایک شوکیس کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ ارد گرد موجود لوگوں کی توجہ چند سیکنڈ کے لیے ان فائرز کی طرف چلی گئی۔ اسی دوران میں کار کے قریب موجود دونوں افراد نے شانی اور سکینہ کو گھسیٹ کر کار کے اندر کر لیا۔ اس کام میں 2 دیگر افراد نے بھی ان کی مدد کی تھی۔ یہ کام اتنی سرعت اور ٹائمنگ کے ساتھ ہوا کہ ارد گرد موجود افراد میں سے شاید ہی کسی کو پتہ چلا ہو۔ یقینی بات تھی کہ کچھ فاصلے پر ریپیٹر کے دھماکہ خیز فائر لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کیے گئے ہیں۔ شانی کو پچھلی سیٹ پر اور سکینہ کو اگلی سیٹ پر 2 ہٹے کٹے افراد نے اس طرح دبوچ لیا کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کر سکیں۔
گاڑی کے شیشے ٹینٹڈ تھے. وہ بجلی کسی تیزی کے ساتھ اپنی جگہ سے حرکت میں آ گئی. شانی نے خود کو دبوچنے والے شخص کے منہ پر کئی تماچے رسید کیے. اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں مگر پھر اس کی کلائیں بڑی بے دردی سے دبوچ لی گئیں. شانی کو دبوچنے والے شخص نے شانی کو بے حرکت رکھنے کے لیے اپنے جسم کا سارا بوجھ اس پر ڈال دیا. وہ جیسے کسی وزنی پتھر کے نیچے پسنے لگی. اگلی سیٹ پر سکینہ بھی ایسی ہی کیفیت سے دو چار تھی. وہ مسلسل چلا رہی تھی, چھوڑ دے حرامی چھوڑ دے. پھر شاید سکینہ نے حملہ آور کا منہ نوچا تھا. وہ ڈکرایا. پھر 2 دفعہ کھٹ کھٹ کی آواز آئی. حملہ آور نے سکینہ کے سر کو بڑی صفاقی سے پسٹل کے دستے سے نشانہ بنایا تھا. سکینہ کی آواز معدوم ہو گئی. گاڑی لہراتی ہوئی برق رفتاری کے ساتھ اڑی چلی جا رہی تھی. یہ سفر 20 منٹ کا تھا. شانی اور سکینہ کو بالکل بے دست و پا کر کے اس بیسمنٹ میں پہنچایا گیا تھا. سکینہ تو نیم بے ہوش تھی. شانی کے ہاتھ گاڑی کے اندر ہی اچھی طرح باندھ دیے گئے تھے. اس کے منہ پر ایک بڑی زبردست قسم کی ٹیپ چڑھائی گئی تھی. شانی کے برقعے کا بالائی حصہ اس کے جسم سے علیحدہ ہو چکا تھا. گاڑی رکنے کے بعد اسے ایک بڑی چادر میں لپیٹا گیا اور ایک تنمند شخص نے اسے اپنے کندھے پر لاد کر ایک تہخانے میں پہنچا دیا. اب شانی کے ہاتھ کھول دیے گئے تھے اور منہ سے ٹیپ بھی ہٹائی جا چکی تھی. وہ نیم بے ہوش سکینہ کی طرف لپکی. وہ ایک فوم میٹرس پر پڑی تھی اور کراہ رہی تھی. اس کی کن پٹی پر 2 جگہ گومڑے بن گئے تھے اور وہاں سے خون رس رہا تھا. تاہم اس کی حالت غیر تسلی بخش نہیں تھی. شانی نے 10-15 منٹ کوشش کی. وہ واش روم سے ٹھنڈا پانی لے کر آئی اور سکینہ کے چہرے پر چھینٹے دیے. آخر سکینہ اٹھ کر بیٹھ گئی. خود کو اس چاروں طرف سے بند تہخانے میں پا کر اس کا رنگ پھر زرد ہونے لگا. ہم کہاں ہیں شانی؟ وہ سسکی. ابھی مجھے خود ٹھیک سے پتہ نہیں, لیکن اتنا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ قدرت اللہ کے لوگ نہیں ہیں. شاید. شانی کی آواز بھرا گئی اور اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا. کہیں یہ پولیس کے لوگ تو نہیں؟ مجھے ان کی شکلوں سے کچھ شک ہو رہا تھا. ہو سکتا ہے اور نہیں بھی. وہ گولیاں کیسی چلی تھیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ سارا ڈرامہ تھا. ہمیں بہت آہستہ بولنا چاہیے سکینہ. کیا پتا یہاں کوئی آواز پکڑنے والی شے چھپائی گئی ہو. سکینہ کا رنگ زرد تر ہوتا جا رہا تھا. وہ سہمی سرگوشی میں بولی, مجھے کچھ ہو نہ جائے شانی, میرا دل ڈوب رہا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے ہمیں ڈپٹی ریاض نے پکڑوایا ہے. سکینہ نے وہی بات کہی تھی جو خود شانی کے ذہن میں بھی انگنت اندیشوں کو جگا رہی تھی. بہرحال اس نے سکینہ کے خیال کی تصدیق کر کے اسے مزید خوفزدہ کرنا نہیں چاہا. شانی نے چاروں طرف دیکھا. اس مستطیل تہخانے میں صرف ایک میٹرس بچھا تھا. 2 سنگل میٹرس ایک دیوار کے ساتھ کھڑے کیے گئے تھے. اس کے علاوہ یہاں ایک الماری اور ایک سٹیل کا پلنگ تھا. تہخانے میں داخل ہونے کا واحد راستہ ایک دروازہ تھا. اس دروازے کی ساخت سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ جگہ بالکل ساؤنڈ پروف ہے. ایک چھوٹا سا بغلی دروازہ اور بھی دکھائی دے رہا تھا. یہ کسی اندرونی حصے میں کھلتا تھا. شانی اور سکینہ کو اس زمین دوز قبر میں پھینک کر جانے والے اب ناپید ہو چکے تھے. ارد گرد سے کوئی مدھم سی آواز بھی اندر نہیں پہنچ رہی تھی. اچانک دروازہ خودکار طریقے سے سلائڈ کر کے کھلا اور ڈپٹی ریاض طوفان کی طرح اندر داخل ہوا. اس کے ساتھ ایک ہٹا کٹا شخص تھا. شانی کو دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی اجرالی سردار ہے. ان دونوں کے ساتھ بڑی بڑی مونچھوں اور پتھریلے چہرے والا ایک ملازم صورت شخص تھا. ڈپٹی ریاض نے اندر آتے ہی ایک زناٹے کا تھپڑ شانی کے چہرے پر مارا. وہ لڑکھڑاتی ہوئی دیوار سے جا ٹکرائی. اس کو اپنے ہونٹوں پر خون کا نمکین ذائقہ محسوس ہوا. تیرا یار کہاں ہے؟ ڈپٹی ریاض نے شانی کو بالوں سے جکڑ کر زوردار جھٹکے دیے. مجھے نہیں پتا. وہ کراہی. تجھے نہیں پتا تو پھر اپنے کس قسم کے پاس جا رہی تھی ٹیکسی پر چڑھ کر؟ ریاض نے ایک اور بے رحم تھپڑ رسید کیا. شانی کی نگاہوں میں در و دیوار گھوم گئے. وہ چیل کی طرح سکینہ پر جھپٹا اور اسے بالوں سے جکڑ لیا. تو بتا حرام زادی, کہاں جا رہی تھی تم دونوں؟ بازار. سکینہ نے ہکلا کر کہا. بازار تو یہاں ایک ہی ہے تم جیسی آوارہ عورتوں کے لیے, اور مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں کو وہیں پہنچانا پڑے گا. اس نے سکینہ کو وحشیانہ دھکا دیا. وہ پہلے دیوار سے ٹکرائی, پھر پھسل کر فوم پر گر گئی. اس کے بال کھل گئے تھے. ریاض ہٹلر ملازم کو دیکھ کر پھنکارا. اتنی آسانی سے نہیں ماننا ہے انہوں نے. دوسری طرف لاؤ اس حرام زادی کو. ریاض کا اشارہ سکینہ کی طرف تھا. مچھیل ملازم چیل کی طرح سکینہ پر جھپٹا. اجرالی سردار نے اس کی مدد کی. وہ دونوں پلک جھپکتے میں سکینہ کو بغلی دروازے سے گزار کر ساتھ والے کمرے میں لے گئے. شانی نے سکینہ کو بچانے کی کوشش کی مگر ریاض ہٹلر ایک سنگلاخ دیوار کی طرح اس کی راہ میں حائل ہو گیا. اس نے شانی کو تھپڑ مارے اور دیوار کے ساتھ لگا کر بے بس کر دیا. دونوں کمروں کے درمیان والا دروازہ دوہرا تھا. ایک دروازہ پلائی ووڈ کا تھا اور دوسرا آئینی سلاخوں والا. پلائی ووڈ والا دروازہ کھلا رہنے دیا گیا اور آئینی سلاخوں والا دوسری طرف سے بند کر دیا گیا. اجرالی سردار, ریاض ہٹلر اور ملازم اب تینوں سکینہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں تھے. انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے روتی چلاتی سکینہ کے کپڑے اتار کر اور پھاڑ کر اسے برہنہ کر دیا. پھر اس کے ہاتھ باندھ کر اسے چھت کے ایک آئینی ہک کے ساتھ رسے کی مدد سے لٹکا دیا. یہ منظر اتنا ہولناک تھا کہ شانی کو لگا وہ کسی بھی لمحے بے ہوش ہو جائے گی. وہ آئینی سلاخوں والے دروازے کے ساتھ چمٹ گئی اور التجائیں کرنے لگی. مجھے جو کچھ پتا ہے میں بتا دیتی ہوں, خدا کا واسطہ اس کو چھوڑ دو. اس نے بار بار کہا مگر انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں. یوں لگتا تھا کہ وہ شانی کو آخری حد تک خوفزدہ کر دینا چاہتے ہیں.
تاکہ جب وہ اس کی فریاد پر کان دھر کر اسے بولنے کے لیے کہیں تو وہ فر فر بولتی جائے۔ مار دو حرامزادی کو، ریاض ہٹلر ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے گرجا۔ مچھیل ملازم ہیرے نے پانی کے ربر پائپ کا ایک 3 فٹ لمبا ٹکڑا پکڑا۔ یہ کافی سخت ربر تھا۔ اس نے بے دردی سے سکینہ کے جسم پر ضربیں لگائیں۔ جہاں جہاں چوٹ لگی فوراً خونی لکیریں نمودار ہو گئیں۔ سکینہ اذیت کی انتہا کو چھو رہی تھی۔ کچھ یہی کیفیت شانی کی بھی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ سکینہ کی اذیت جسمانی اور شانی کی ذہنی تھی۔ وہ جو کسی غیر کو بھی کانٹا چبھنے کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس کے سامنے اس کی عزیز ترین سہیلی کو بدترین تکلیف سے گزارا جا رہا تھا۔ بس کر دو، خدا رسول کا واسطہ بس کر دو، شانی نے سلاخ دار دروازے کو بری طرح جھنجھوڑا۔ ریاض ہٹلر نے بڑے تفاخر سے شانی کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، بس میری رانی، اتنی سی برداشت۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مچھیل ہیرے کو رکنے کا اشارہ کیا۔ اس نے اپنا سفاک ہاتھ روک لیا۔ سکینہ نیم جان ہو گئی تھی۔ اس کے منہ سے رال بہ رہی تھی، چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ ڈڈی ریاض نے سلاخ دار دروازے کے سامنے پہنچ کر پوچھا، ہاں بتا کہاں ہے وہ تیرا منہ بولا خصم، اور یاد رکھ جھوٹ بولا تو ابھی آج کی ڈیٹ میں ہی تیری سہیلی کی چمڑی پنڈے سے وکری ہو جائے گی۔ مجھے بس اتنا پتا ہے رستم کے بارے میں کہ وہ اقبال ٹاؤن میں ہے۔ کون سا بلاک؟ شاید نرگس بلاک تھا۔ شاید نہیں، ٹھیک ٹھیک بتانا پڑے گا، اور کوٹھی کا نمبر بھی۔ شانی کا دل ہول رہا تھا مگر اسے کوٹھی کا نمبر بتانا پڑا۔ فون نمبر بھی بتاؤ ان کا، اور دیکھو میں نے ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے 10 منٹ کے اندر ان ساری معلومات کی تصدیق کرنی ہے۔ تصدیق ہونے کے بعد ہی تیری اس موم بتی کو چھت سے اتاروں گا۔ ریاض کا اشارہ سکینہ کی طرف تھا۔ شانی نے چاروں ناچار کوٹھی کا فون نمبر بھی بتایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سسکی، اتنا ظلم مت کرو ریاض، یہ مر جائے گی، اسے چھت سے اتار دو۔ وہ ایک بدبودار ڈکار لیتے ہوئے مسکرایا۔ چل نکی چوہدرانی، تیری بات مان لیتے ہیں، چھت سے اتار دیتا ہوں، مگر رسہ تبھی کھلے گا جب تیری باتوں کی تصدیق ہو جائے گی۔ اس نے مچھیل ہیرے کو اشارہ کیا۔ اس نے دروازے کی سلاخ سے بندھے ہوئے رسے کو کھول کر تھوڑی سی ڈھیل دی۔ سکینہ نیچے کو آئی اور اس کے پاؤں کے دونوں پنجے فرش سے ٹک گئے۔ یوں اس کے کندھوں پر اس کے جسم کا جان لیوا دباؤ ختم ہو گیا، تاہم وہ اسی شرمناک حالت میں حسرت کی تصویر بنی کھڑی رہی۔ شانی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اس کی طرف زیادہ دیر دیکھ سکے۔ اس کی دھندلائی ہوئی آنکھوں میں شانی کو موت کے سائے دکھائی دے رہے تھے۔ شانی نے اپنا رخ پھیر لیا اور ریاض سے مخاطب ہو کر بولی، دیکھو مجھے جو کچھ پتا تھا میں نے پوری سچائی سے بتا دیا ہے۔ اب مجھے پتا نہیں کہ رستم اس کوٹھی میں ہے یا جا چکا ہے۔ تجھے سب پتا ہے مسمات شانی عرف نکی چوہدرانی، لیکن تو بتائے گی آہستہ آہستہ، رک رک کر، تیری زبان میں اٹک ہے، اس کو ساتھ ساتھ گریز دینی پڑے گی۔ نہیں ریاض، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ نہیں، تو جھوٹ کیسے بولے گی؟ تو دنیا کی سب سے سچی کھری عورت ہے۔ تو نے ہمیشہ سچ بولا، اپنی اونچی پگڑی والے باپ سے سچ بولا، اپنے لوگوں سے سچ بولا، پنچایت اور قانون سے سچ بولا، اور یہ سارے سچ تو نے کس کے لیے بولے؟ اس قاتل ڈکیت کے لیے جو اب تک تیرے علاوہ بھی نہ جانے کتنی زنانیوں کے ساتھ منہ کالا کر چکا ہے اور کر رہا ہے۔ جی چاہتا ہے سوچ جان سے صدقے چلا جاؤں تیرے ان سارے سنہری سچوں پر۔ دیکھو میں غلط نہیں کہہ رہی۔ نہیں، غلط تو میں ہوں، وہ جنونی انداز میں بولا۔ تو غلط نہیں ہے، تو 16 آنے صحیح ہے، اور اسی لیے اتنی خوش قسمت بھی ہے۔ ایک حرامی ڈکیت کی منہ بولی جورو ہے، پھر بھی علاقے کے لوگ تجھ پر صدقے واری جاتے ہیں، الیکشن میں تیری صندوقڑی کو ووٹوں سے بھرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ نہیں، تو غلط کہاں ہے؟ غلط تو میں حرام زادہ ہوں، غلط تو میں ہوں۔ اس نے بڑی روانی سے خود کو ایک غلیظ گالی دی اور شانی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور میں بہت ساری غلطیاں کروں گا بھی اگر تو نے اپنی زبان نہ کھولی۔ سکینہ کو پانی وغیرہ پلایا گیا مگر اس کی رسی مزید ڈھیلی نہیں کی گئی۔ یہ قیامت کے لمحے تھے۔ شانی کا دل چاہ رہا تھا کہ ریاض اس کے سامنے ہو، وہ اسے مار دے یا خود مر جائے۔ چند منٹ بعد ریاض کے فون کی گھنٹی بجی۔ تہ خانے میں آواز صاف نہیں تھی، پھر بھی ریاض کسی نہ کسی طرح بات سننے میں کامیاب رہا۔ کوئی ملازم شلازم بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف سے غالباً نفی میں جواب ملا۔ ریاض پھنکارا، آلے دوالے کے گھروں سے پوچھنا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے آخری 2 الفاظ 3-4 مرتبہ دہرائے اور سرخ چہرے کے ساتھ فون بند کر دیا اور شانی کی طرف دیکھ کر بولا، وہاں تیرا یار ہے اور نہ اس کے یار، وہ تیری ماں خالی پڑی ہوئی ہے اور گیٹ پر تالا لگا ہوا ہے، آس پاس والوں کو بھی کچھ پتا نہیں۔ اب بتا میں غلط نہ ہو جاؤں تو کیا کروں؟ غلط تو ہونا ہی پڑے گا۔ اس کے لہجے میں درجنوں سانپ پھنکا رہے تھے۔ اجرالی سردار بھی شانی کی دگرگوں حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ بولا، چھڑ ریاض بھائی، اپنا کام شروع کر، یہ لاتوں کی بھوتیاں ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گی۔ ریاض نے صفاقی سے مچھیل ہیرے کو اشارہ کیا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے نیم جان سکینہ کو پھر ہوا میں معلق کر دیا۔ سکینہ نحیب آواز میں چلائی اور بے چارگی سے آنکھیں بند کر لیں۔ دوسرے کمرے میں شانی کے پاس بھی آنکھیں بند کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ چند سیکنڈ بعد ایک بار پھر ربر پائپ سکینہ کے جسم پر برسنے لگا
اور اس کے چلانے کی کربناک آوازیں شانی کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ وہ کچھ دیر برداشت کرتی رہی، پھر تڑپ کر بولی، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، جو ظلم کرنا ہے مجھ پر کر لو، مار ڈالو مجھے مار ڈالو۔ اتنی بے صبری نہ بن میری چند مکھنی، تیرے سارے شوق بھی پورے کریں گے، ریاض ہٹلر نے زہر خند لہجے میں کہا۔ چند سیکنڈ بعد سکینہ کی آواز معدوم ہو گئی، اس کا چہرہ ہلدی تھا اور گردن ایک طرف ڈھلک گئی تھی۔ شانی نے پوری جان سے تڑپ کر اس کے ارک آلود پیٹ کی طرف دیکھا، وہاں زیرو بم موجود تھا۔ وہ سانس لے رہی تھی۔ وہ چلائی، تمہیں تمہارے بچوں کا واسطہ ریاض، اسے نیچے اتار دو، یہ مر جائے گی۔ ریاض نے شانی کی دیگر فریادوں کی طرح یہ فریاد بھی نہیں سنی، تاہم سکینہ کی بے ہوشی دیکھ کر ہیرے کو رسا ڈھیلا کرنے کا اشارہ کر دیا۔ ہیرے نے سلاخدار دروازے سے رسے کی گرہ کھولی۔ سکینہ نیچے آئی، پہلے اس کے پاؤں فرش سے لگے، پھر وہ لیٹتی چلی گئی۔ ریاض کے موبائل فون کی گھنٹی بجی، وہ فون سنتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے دونوں ساتھی بھی باہر نکل گئے۔ تہہ خانے کو پھر باہر سے مقفل کر دیا گیا۔ تہہ خانے کے دونوں کمروں کا درمیانی دروازہ اب کھلا تھا۔ شانی لپک کر سکینہ کے پاس پہنچ گئی۔ سب سے پہلے اس نے ایک چادر سکینہ کے جسم پر پھیلائی، پھر اس کا منہ چومنے لگی اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ سکینہ میری بہن، آنکھیں کھول، وہ بار بار پکارنے لگی۔ سکینہ کا رنگ غیر معمولی طور پر زرد تھا اور ہونٹ گہرے سانولے نظر آ رہے تھے۔ شانی کی سخت تگ و دو کے باوجود وہ ہوش میں نہیں آئی۔ شانی کو اندازہ ہوا کہ اس بار سکینہ کی بے ہوشی گہری ہے اور اس کی حالت ٹھیک نہیں۔ وہ تہخانے کا دروازہ پیٹنے لگی، دروازہ کھولو، یہ مر جائے گی، دروازہ کھولو۔ شانی کی پکار کا جواب 2-3 منٹ بعد آیا۔ تنومند ہیرے نے دروازے کو سلائیڈ کیا۔ اس کے ہاتھ میں بھرا ہوا پستول تھا، پستول پر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ ہیرے کے عقب میں ایک اور کرخت چہرہ شخص بھی موجود تھا۔ کیا موت پڑ گئی ہے؟ ہیرے نے بدتمیزی سے کہا۔ اس کو دیکھو، اس کی سانس ٹھیک نہیں آ رہی۔ شانی سکینہ کی طرف اشارہ کر کے ہکلائی۔ ہیرا پستول بدست ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ دوسرا شخص شانی کے ساتھ مل کر سکینہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ سکینہ یکسر ساکت تھی، اس کی سانس بھی بہت دھیمی پڑ گئی تھی۔ نوباری شخص شاید میڈیکل کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتا تھا۔ وہ پریشان نظر آنے لگا۔ اس نے کونے میں جا کر ہیرے کے ساتھ تھوڑی سی خسر پھسر کی، پھر دونوں تیزی سے باہر نکل گئے۔ جاتے جاتے ہیرے نے شانی سے کہا، حوصلہ رکھ بی بی، ڈاکٹر لاتے ہیں اس کے لیے۔ سکینہ کی حالت دیکھ کر شانی کے جسم میں لرزش پیدا ہو گئی۔ اس نے اسٹیل کے ایک گلاس میں پانی لے کر سکینہ کو پلانے کی کوشش کی۔ یہ پانی اس کی باچھوں سے بہہ گیا۔ شانی کا دل رونے لگا۔ یہ ایک کیا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس نے کہیں سنا تھا کہ شیشناک کی دہشت سے اس کا شکار سکتے میں چلا جاتا ہے اور بلی کے خونخوار جبڑوں کے خوف سے چڑیا کا دل پھٹ جاتا ہے۔ تو کیا یہاں بھی چڑیا کا دل پھٹ گیا تھا؟ وہ سکینہ کو مسلسل جھنجھوڑ رہی تھی اور اس سے آنکھیں کھولنے کی درخواست کر رہی تھی۔ اسی دوران میں مچھیل ہیرے اور اس کا ساتھی ایک گہرے سانولے رنگ والے ڈاکٹر نما شخص کو لے کر تہخانے میں پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے شانی کو دوسرے کمرے میں بھجوا دیا اور میڈیکل باکس کھول کر سکینہ کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ یقیناً یہ ڈاکٹر ڈپٹی ریاض کا اپنا بندہ ہی تھا۔ اس نے سکینہ کی برہنگی اور ارد گرد کی صورتحال کو بالکل حیرت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ جو ڈاکٹر کا معائنہ طویل ہوتا گیا، شانی کی بے چینی بڑھتی گئی۔ شانی اب کچھ دیکھ نہیں سکتی تھی کیونکہ تہخانے کے دونوں کمروں کا درمیانی دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ ایک بار شانی کو محسوس ہوا کہ ہیرا شاید فون پر ڈپٹی ریاض سے بات کر رہا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے ہیرے کے ساتھی کو دیکھا۔ وہ تیز قدموں سے تہخانے سے باہر گیا اور قریباً 10 منٹ بعد کچھ انجیکشن وغیرہ لیے ہوئے واپس آیا۔ شانی نے اس کا راستہ روک کر پوچھا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے سکینہ کو؟ ہمیں نہیں پتا۔ کیا پہلے بھی بیمار تھی؟ خشک لہجے میں پوچھا گیا۔ نہیں، کچھ نہیں تھا اسے، جو کچھ کیا ہے تم نے کیا ہے، شانی چلائی۔ وہ شخص شانی کو راستے سے ہٹاتا وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ صرف 5 منٹ بعد شانی کو سکینہ کی موت کی خبر مل گئی۔ ہاں، وہ مر گئی تھی۔ صرف 5-6 گھنٹے پہلے جو ہنستی کھیلتی جیتی جاگتی سکینہ رنگولی سے اس کے ساتھ لاہور کے لیے روانہ ہوئی تھی، وہ اب نہیں رہی تھی۔ شانی نے اب کبھی اس کی آواز نہیں سننا تھی۔ یہ ایک قیامت تھی جو شانی پر ٹوٹی۔ اسے مارنے والے تو اپنا کام کر کے نکل گئے۔ شانی اس کی سرد لاش سے لپٹ گئی اور دھاڑے مار مار کر روتی رہی۔ شانی کو لگا کہ وہ جاگتی آنکھوں سے کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے تو وہ زندہ تھی۔ وہ بری حالت میں تھی مگر وہ بول رہی تھی، دیکھ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی، شانی میرا دل ڈوب رہا ہے، مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ اور کچھ ہو گیا تھا، اس کا دل ٹھہر گیا تھا، وہ مر گئی تھی۔ سکینہ میری بہن، شانی نے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پکارا۔ اس نے سفید چادر میں لپٹی ہوئی سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا اور روتی چلی گئی۔ سردار دراج کی حالت زخمی درندے کسی ہو رہی تھی۔ وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے جتنی زندگی بھی گزاری تھی عزت اور وقار سے گزاری تھی۔ کسی پر ظلم کیا تھا نہ کسی کا ظلم برداشت کیا تھا، لیکن اب جو کچھ ہوا تھا بے حد اذیت ناک تھا۔ سگے بھائی کے قتل کا صدمہ ہی کچھ کم نہیں تھا، اوپر سے پولیس اور گوراہی چودھریوں نے اس کی زندگی عذاب بنا دی تھی۔ پچھلے 1-2 مہینے میں بے گناہ محتموں کے ساتھ بدترین سلوک ہوا تھا
انہیں سخت تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور ان کی عورتوں کو بے عزت کیا گیا تھا۔ دراج جانتا تھا کہ 2-4 محترم عورتیں ایسی بھی ہیں جو بدنامی کے ڈر سے اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کو چھپا بھی رہی ہیں۔ ایسے ہی 2 لڑکیوں کو مزید تشدد سے بچانے کے لیے دراج نے اپنی بیوی ماکھو کے ساتھ رنگ ولی بھیج دیا تھا۔ وہ اب شانی اور چودھری معصوم کی پناہ میں تھیں۔ کیا سوچ رہے ہو مکھیا؟ دراج کے ایک زخمی ساتھی نے اسے مخاطب کیا۔ وہی جو تم بھی سوچ رہے ہو۔ خود کو جلیل خوار کرنے والے گوراہیوں کو پتہ چل جائے تو ان کی چھاتی پر بیٹھ کر ان کے منہ پر پیشاب کریں۔ گوراہی چودھریوں کے بارے میں تو پتہ نہیں، پر ایک بندے کو ڈھونڈنے میں شاید میں تمہاری مدد کر سکوں مکھیا جی۔ دراج کے زخمی ساتھی نے اپنی پنڈلی کے زخموں پر سے مکھیاں اڑائیں اور بولا، میں نے ایک بار ڈپٹی ریاض کو لاہور کمپنی باغ کے پاس دیکھا تھا۔ وہ گڈی میں تھا اور ایک کوٹھی کے اندر جا رہا تھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ میری پوری گل تو سنو مکھیا جی۔ ان دنوں میں اپنے چھوٹے کاکے کا علاج گنگا رام ہسپتال میں کروانے آیا ہوا تھا۔ بس ایک دن پیدل جاتے ہوئے میری نظر اچانک ہی ڈپٹی ریاض پر پڑی تھی۔ وہ پولیس کی گڈی نہیں تھی، نہ ہی ریاض پولیس کے کپڑوں میں تھا۔ اس نے چوروں کی طرح اپنا منہ مفلر میں چھپایا ہوا تھا۔ میں بالکل پاس تھا، اس لیے میں نے اسے پہچان لیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے شک پڑا تھا کہ یہ ریاض کی کوٹھی ہے۔ یہ کوئی 1 سال پہلے کی گل ہے۔ تیرا کیا خیال ہے؟ آپا کو اسی کوٹھی میں ریاض مل سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ مل جائے، اگر نہ بھی ملے تو اس کا کوئی کھوج تو لگ سکتا ہے۔ تو چٹا ان پڑھ ہے، کوٹھی کا نمبر شمبر تو پڑھا نہیں ہوگا تو نے۔ تم نمبر کی بات کرتے ہو مکھیا جی، مجھے تو سڑک بھی یاد نہیں، پر تم جانتے ہو اپنا حافظہ کافی تیز ہے۔ اگر تم مجھ کو لے جا کر گنگا رام کے پاس چڑیا گھر کے چھوٹے گیٹ کے سامنے کھڑا کر دو تو میں وہ سڑک ڈھونڈ لوں گا اور اس کوٹھی کو بھی۔ اپنے ساتھی ساجے کا فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی دراج نے اس کا بازو دبا کر اسے خاموش کر دیا۔ رستم اور ناصر باتیں کرتے ہوئے تیز قدموں سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ پاس سے ہو کر گزر گئے تو دراج نے دھیمے لہجے میں کہا، دیکھو آپا کے کسی بھی ارادے کے بارے میں رستم اور ناصر کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ کیوں؟ بس زیادہ سوال نہ کر، کہہ دیا ہے نا۔ دراج کے لہجے میں ہلکا سا تحکم آ گیا۔ دراج جانتا تھا کہ بیوی سے دور ہو کر اور اپنے دوست حاجی حیات سے ناراض ہو کر رستم بہت زیادہ پریشان ہے۔ وہ اس کی پریشانی میں اضافہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر جس طرح رستم نے خود کو شدید خطرے میں ڈال کر اسے اور اس کے تینوں ساتھیوں کو نامعلوم لوگوں کے چنگل سے نکالا تھا، وہ بات بھی کوئی بھولنے والی نہیں تھی۔ اب دراج کی خواہش تھی کہ اس کے کسی اچھے برے ارادے کا بوجھ رستم پر نہ پڑے۔ وہ جو کرنا چاہتا تھا اپنے بلبوتے پر کرنا چاہتا تھا۔ رستم اور ناصر کے جانے کے بعد سردار اور اس کے ساتھی پھر سرگوشی میں مصروف ہو گئے۔ جوں جوں بات آگے بڑھ رہی تھی ان کے سامنے چہروں پر تمتماہٹ آتی جا رہی تھی۔ پانیوں کے ریتیلے کناروں میں سرکنڈوں اور داب کے اندر بسنے والے قدیم جنگجو اپنی بے عزتی کو شاذ و نادر ہی برداشت کر پاتے تھے۔ شانی 48 گھنٹے سے اس تہخانے میں سکتہ زدہ بیٹھی تھی۔ وہ کیا سوچ کر رنگ بلی سے نکلی تھی اور کیا ہو گیا تھا؟ وہ اکیلی آنا چاہتی تھی، لیکن سکینہ نے اسے اکیلے نہیں آنے دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے بہرصورت اکیلے رہ جانا ہے۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر دل ہی دل میں پکاری، کہاں ہو رستم؟ میں تمہارے سینے پر سر رکھ کر اتنا رونا چاہتی ہوں کہ آنسوؤں کے ساتھ ہی میری جان بھی آنکھوں کے راستے نکل جائے، لیکن رستم کہیں نہیں تھا۔ ان کے درمیان نامعلوم فاصلے حائل تھے۔ تیسرے دن شانی نے جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے چند لقمے لیے، وہ بھی جیسے اس کے حلق میں ہی اٹکے رہ گئے۔ سکینہ کی تجہیز و تکفین کیسے ہوئی تھی اور ہوئی بھی تھی یا نہیں، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ غالب امکان یہی تھا کہ لاوارث مقتولوں کی طرح اس کا مردہ جسم بھی کہیں خاک میں ملا دیا گیا ہے، یا کسی پختہ کمرے کا فرش اکھاڑ کر اس پر نئی ٹائلیں لگوا دی گئی ہیں۔ وہ بری گھڑی بھی آن پہنچی جس کے اندیشے شانی کو دن رات شدید اضطراب میں رکھ رہے تھے۔ تہخانے کے دروازے نے سلائیڈ کیا اور ڈپٹی ریاض اندر آ گیا۔ وہ عجیب حیت قضائی میں تھا۔ اس کے بالوں میں تازہ تازہ مہندی لگی ہوئی تھی، جسم پر فقط ایک انڈر ویئر تھا، چمڑے کا ایک کالا ہولسٹر اس کے اوریاں جسم سے بندھا ہوا تھا، ایک ہاتھ میں موبائل تھا۔ اندر آتے ہی اس نے عقابی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا، پھر شانی کو سر تپا گھورا، جیسے نگاہوں میں دیکھ لینا چاہتا ہو کہ اس کے پاس کوئی ایسے خطرناک شے تو نہیں جس سے وہ حملہ آور ہو سکتی ہو۔ مطمئن ہو کر وہ بڑے بےہودہ طریقے سے پھیل کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ مکمل لباس میں ہے یا ایک مختصر ترین انڈر ویئر میں۔ اپنے بالوں بھرے پیٹ کو کھجا کر بولا، میرا خیال ہے کہ اب تمہارا سوگ شوق ختم ہو گیا ہوگا، کچھ کام کی بات کر لی جائے۔ بہتر ہے کہ مجھے بھی مار ہی ڈالو، شانی سسکی۔ میں اتنا بھی کھوتا نہیں ہوں نکی چوہدرانی، تو نہ ہوگی تو تیرے عاشق یار سے کیسے ملاقات ہو سکے گی؟ اس نے سگریٹ کا گہرا کش لے کر گلا صاف کیا اور اجڑ پن سے تہخانے میں شفاف دیوار پر تھوکا۔ تھوڑی دیر تک شانی کو گھورنے کے بعد بولا، اس نے طفیل کو بند کر رکھا ہے، اسے بے دردی سے مارتا پیٹتا ہے، مجھے ٹیلی فون پر اس کی آوازیں سناتا ہے، مگر حرامزادہ اپنا پتہ ٹھکانہ نہیں بتاتا۔ کب تک نہیں بتائے گا؟ بلکہ آج ہی بتائے گا۔ فون پر تیری دہائیاں سنے گا تو بتائے گا، یا پھر تیرے سامنے بے غیرتی کا ثبوت بن جائے گا۔ اس نے فون آن کیا اور کال ملائی۔ کچھ دیر بعد تہخانے میں رستم کی بوجھل آواز گونجی، ہیلو، کیا بات ہے؟
شانی کے جسم میں جیسے بجلی لپک گئی. ہاں یہ رستم کی آواز ہی تھی. میں نے تجھ سے کہا تھا نا رستمے, میں وہ عزت مآب کھوتا ہوں جس نے کبھی کسی کنجر کو اپنے اوپر سواری نہیں کرنے دی. تو نے مجھے فون پر طفیل کی دہائی سنائی تھی, آج میں اس کے بدلے تجھے تیری ایک پسندیدہ دہائی سناتا ہوں. کیا بکواس ہے؟ یہ بکواس نہیں ہے, یہ تو ماں کی موم بتی ہے, اور یہ میرے کمرے میں جل رہی ہے. عمر 22 اور 25 سال کے درمیان, قد تقریباً 5 فٹ 7 انچ, رنگ چوکھا گورا, جسم رنگ رنگیلا, لگ پتلا, فی الحال صرف سر اور پاؤں سے ننگی ہے, گونگی بنی ہوئی ہے, لیکن مار کٹائی کی زبان بڑی اچھی طرح سمجھ جائے گی, اور ابھی تھوڑی دیر میں تم اسے فون پر فر فر بولتے سنو گے. نام ہے اس کا مسمات شانی. تم جھوٹ بک رہے ہو. رستم کی آواز لرز اٹھی. ریاض نے جواب دینے کے بجائے ہاتھ بڑھا کر شانی کے بال مٹھی میں جکڑے اور اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ اس کا ماتھا ریاض کے گھٹنوں سے ٹکرا گیا. وہ بے ساختہ چلا اٹھی. ریاض فون میں پھنکارا, اس سوہنی موہنی آواز کو تو تم لاکھوں میں پہچان سکتے ہو رستمے. اب دیکھ لو, حساب برابر ہے. تم جتنی بار فون پر طفیل کی دہائی سناؤ گے, میں اتنی ہی بار اس چند مکھنی کا نغمہ سنواؤں گا. اور یاد رکھو کہ یہ عورت ہے, اس کو ہلکی پھلکی موسیقی ہی نہیں, بڑے سخت قسم کے پکے راگ گانے پر بھی مجبور کیا جا سکتا ہے. اگر تو ٹھیک کہہ رہا ہے تو میری بات کروا بی بی جی سے. ہائے اوئے, میں صدقے جامع اس عاشقی معشوقی پر. بی بی جی, زور کس پر ہوا؟ جی پر. تاریخ میں جتنے بھی بڑے بڑے بھوتنی عاشق ہیں, ان میں تیرا نام سب سے اونچی جگہ پر لکھا جانا چاہیے. باقی رہی بی بی جی صاحبہ سے بات کرنے کی بات, تو میں نے کہا ہے نا, اب تیرا میرا حساب برابر ہے. بی بی جی سے باتوں کا ٹھڑک جھاڑنا ہے تو پہلے طفیل سے میری بات کرانی ہوگی. رستم کی برداشت جواب دے گئی. اس نے ریاض پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی. رستم نے کبھی شانی کے سامنے بدزبانی نہیں کی تھی. اسے معلوم نہیں تھا کہ ریاض کے موبائل کا مائک آن ہے. جواب میں ریاض نے بھی اسے فحش گالیاں دی. اس کے ساتھ ہی اس نے شانی کو بے رحمی سے نوچا. شانی چلائی اور دو ہتڑ مار کر ریاض کا ہاتھ اپنے جسم سے دور کیا. ریاض درندگی سے بھرپور لہجے میں بولا, رستمے, میں تجھے آخری وارننگ دیتا ہوں, پیش ہو جا, ورنہ اس نکی چوہدرانی کو ایسی موت ماروں گا کہ لوگ مثال دیں گے. ہاں سچ کہہ رہا ہوں, مائیں اپنی جوان کاکیوں کو سمجھائیں گی, نہ یار نہ پالنا, ورنہ نکی چوہدرانی والا حشر ہوگا. رستم ایک بار پھر قہرناک انداز میں دھاڑا. اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا. شاید لائن کٹ گئی تھی, یا پھر رستم نے تیش کے عالم میں خود ہی فون بند کر دیا تھا. ریاض نے فون کے ذریعے مچھیل ملازم ہیرے کو اندر بلایا. وہ سلائیڈنگ دروازے سے اندر آ گیا. ریاض نے آنکھوں میں اسے اشارہ کیا. اس گرانڈیل نے لپک کر شانی کو چڑیا کی طرف دبوچ لیا اور گھسیٹتا وہ سلاخ دار دروازے کی طرف بڑھا. شانی کو اندازہ ہوا کہ وہ اب سکینہ کی جگہ سنبھالنے والی ہے. شاید چھت پر لگا ہوا آئینی کنڈا اس کا انتظار کر رہا تھا, مگر ابھی ہیرا 2-4 قدم ہی چلا تھا کہ ریاض نے اسے روک دیا. نہیں, ادھر نہیں. اس نے آئینی بیڈ کی طرف اشارہ کیا. غالباً اسے سکینہ کی اچانک موت کا خیال آ گیا تھا, اور ریاض شانی کے اچانک مرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا. اگلے 3-4 منٹ شانی کے لیے بہت اذیت ناک تھے. گرانڈیل ہیرے اور ریاض ہٹلر نے شانی کو آہنی بیڈ کے ساتھ باندھ دیا. اسے باندھنے کے لیے وہی منحوس راستہ استعمال کیا گیا تھا جس نے ساتھ والے کمرے میں سکینہ کی جان لی تھی. اس عمل کے دوران میں شانی نے بھرپور مزاحمت کی تھی. اس کی انگلیوں کے متعدد نشان اور ریاض ہٹلر کے چہرے پر موجود تھے. ہیرے کی قمیض بھی تار تار ہو گئی تھی. شانی کا لباس بھی کئی جگہ سے پھٹ گیا تھا. ریاض ہٹلر نے دوبارہ رستم سے رابطہ کیا. دوسری تیسری کوشش میں کال مل گئی. ریاض نے زہریلی ٹون میں کہا, ہاں رستم, بات کرے گا اپنی بی بی جی سے. رستم دھاڑا, حرام زادے, اگر بی بی کو کچھ ہوا نا تو میں تیرے پورے خاندان کو زندہ جلا دوں گا. یہ میرا وعدہ ہے تجھ سے. ہاں یہ پرابلم تو ہے, اپنے خاندان کے بدلے مجھے تیرے خاندان کو جلانا پڑے گا. لیکن تو دم کٹا کتا ہے. اس بی بی جی کے سوا تیرا آگے پیچھے کوئی ہے نہیں. بس ایک بہن تھی جو تیری ماں کی کسی غلطی کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی, اور ایک اس کا حرامی خصم تھا. ان دونوں کو تو نے پتہ نہیں کس کھڈ میں چھپا رکھا ہے. اب میں مسکین کیا کروں گا؟ مجھے تو پھر سارے بدلے تیری اس چند مکھنی سے ہی لینے پڑیں گے. آخر میں کسی کو زندہ جلانے کے لیے بھی اسی پر گزارا کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ریاض نے تنمند ملازم ہیرے کو اشارہ کیا. وہ تو جیسے تماچوں کا حساب برابر کرنے کے لیے پہلے ہی بے چین بیٹھا تھا. اس نے منحوس ربر پائپ کا 3 فٹ لمبا ٹکڑا ہاتھ میں لیا اور شانی کے نازک تلووں اور جسم پر بے رحمی سے ضربیں لگائیں. شانی پہلے تو ہونٹ بھینچ کر برداشت کرتی رہی, پھر وہ درد سے لاچار ہو کر کراہنے لگی. ریاض نے موبائل سیٹ شانی کے ہونٹوں سے قریب تر کر دیا تھا. ایک بار شانی زور سے چلائی. ریاض کے ہونٹوں پر صفاقی کا رنگ اور گہرا ہو گیا. رستم چنگھاڑا تو اس کی آواز فرتے کرب سے پھٹی ہوئی تھی. ریاض, تو جتنا ظلم کر رہا ہے اتنا سہ نہیں سکے گا. تو نہیں سہ سکے گا. بس کر دے, چھوڑ دے بی بی جی کو, چھوڑ دے. ٹھیک ہے, چھوڑ دیتا ہوں. تو ناصر اور اس پٹھان کے ساتھ پیش ہو جا.
میں ہو جاتا ہوں پیش، تو بیبی کو مارنا بند کر۔ چلو کر دیتا ہوں بند، لیکن اس سے پہلے اپنی مزید تسلی کر لے، ہو سکتا ہے کہ تیرے دماغ میں آئے کہ یہ ریکارڈنگ ہے، لے تھوڑا سا منہ میٹھا کر لے اپنی رکھیل سے بات کر کے۔ اس نے فون شانی کے ہونٹوں کی طرف بڑھایا۔ شانی بلا تمہید کر کر بولی، رستم میں غلطی پر تھی، مجھے معاف کر دیں، ہمارے درمیان کسی نے غلط فہمیاں پیدا کی۔ رستم آپ سن رہے ہیں نا؟ پھر شاید میں کچھ کہہ نہ سکوں۔ شانی آپ کہاں ہیں؟ آپ؟ مجھے نہیں معلوم، آپ نے میری بات سن لی ہے نا؟ شانی نے نفی میں جواب دیا۔ ریاض نے ایک دم موبائل فون پیچھے ہٹا لیا، مائک پر انگوٹھا رکھ کر شانی سے مخاطب ہوا، اوے سری دیوی، یہ کیا رام لیلا شروع کر دی ہے تو نے؟ میں نے تجھے فون اس لیے تو نہیں دیا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا اور رستم سے مخاطب ہو کر بولا، ہاں اب بتا، کہاں اور کب گرفتاری دینی ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ میں تو چاہتا ہوں جتنی جلدی سے جلدی تیرے درشن ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں ساتھیوں سے مشورہ کر کے شام تک تمہیں بتاتا ہوں۔ مشورہ کرنا ہے یا کوئی چال سوچنی ہے؟ اگر کوئی چال سوچنی ہے تو پھر اس چند مکھنی پر ابھی فاتحہ پڑھ لے۔ دیکھ بیبی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ کچھ ہو جائے گا جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ رستم کی آواز میں محیب چٹانوں کی گڑگڑاہٹ تھی۔ چل اپنے بلڈ پریشر کے دم میں آگ نہ لگا، تیری بیبی جی کو 4-5 گھنٹے تک کچھ نہیں ہوگا، اس کے بعد کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ فون بند ہو گیا۔ ریاض نے فون کو گھور کر رستم کو ایک ننگی گالی دی اور اپنے انڈر ویئر میں بے پرواہی سے ہاتھ ڈال کر اپنی پشت کو کھجاتا ہوا شانی کے قریب آن بیٹھا۔ دال میں کالا ہے لاڈو رانی، تیرا یار اوپر سے تپا ہوا ہے اور اندر سے بھی زوردار پٹاخے مار رہا ہے۔ اب اس حرامی نے کوئی نہ کوئی پنگا ضرور لینا ہے۔ میں ایک بار پھر تجھ سے کہتا ہوں، اس کا پتہ ٹھکانا بتا دے، اور مجھے پتا ہے کہ تو جانتی ہے۔ دیکھ چند مکھنی، اس نے تو اب مرنا ہی مرنا ہے، پر ہو سکتا ہے کہ تیری جندڑی بچ جائے۔ تیرے پیٹ میں اس کو کوئی بچہ شچہ تو ہوگا ہی، اس کو پال پوس لینا، تیرا دل لگا رہے گا، اور کیا پتا کل کو وہ کوئی بڑا آدمی بن جائے اور اپنے ناجائز باپ کو جائز موت مارنے والوں سے بدلہ لے لے۔ کیا خیال ہے لاڈو رانی؟ مجھے کچھ پتا نہیں۔ شانی نے بیڈ سے بندھے بندھے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، اس سے معافی کس بات کی مانگ رہی تھی؟ کیا اس کے ساتھ سونے میں کوئی کسر رہ گئی ہے؟ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر، شانی زور سے چلائی، اور تمہاری گندی زبان پر بھی۔ ریاض کا چہرہ سرخ انگارا ہو گیا۔ اس نے ہیرے کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ہیرا پائپ کا ٹکڑا ایک کونے میں رکھ کر باہر چلا گیا۔ ریاض نے شانی کو سر سے پاؤں تک گھورا اور سرسراتے لہجے میں بولا، میں کوئی درویش اللہ لوک نہیں ہوں، رج کے گندم کھاتا ہوں، میرے اندر کے جانور کو نہ جگا، میں ہر حد تک جا سکتا ہوں، ہر حد تک۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا، اس کے ساتھ ہی اپنی بدبودار انگلیوں سے شانی کے ہونٹوں کو بری طرح مسلا۔ تمباکو زدہ انگلیوں کی بو اور ان کا کھردرا پن شانی کے رگوں پے میں اترتا چلا گیا۔ اس نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر اپنے بالوں سے بھرے ہوئے بازوؤں کو کھجایا اور بولا، تیرے پاس سوچنے کے لیے 5 گھنٹے ہیں، ان 5 گھنٹوں میں اپنا اچھا برا دیکھ لے اور لمبے سفر کے لیے اپنے انجن کا تیل پانی بھی چیک کر لے۔ وہ شانی کو سخت دھمکی آمیز نظروں سے دیکھتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس کی زبان زہر میں بجھے ہوئے تیروں کی طرح تھی جو اپنے مخاطب کا سینہ چھلنی کر دیتے ہیں۔ شانی سوچتی رہی، کیا اب وہ بھی اذیت کے دریا سے گزر کر سکینہ کے پاس پہنچنے والی ہے؟ کیا اب وہ کبھی رستم کی صورت نہیں دیکھ سکے گی، اس کی باہوں میں چھپ کر رو نہیں سکے گی؟ کیا اب اس کے ہونٹ کبھی مننے کا ماتھا نہیں چومیں گے؟ وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ بیڈ سے بندھی ہوئی تھی۔ رسی کی بندشوں کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں اور کندھے سن ہو گئے تھے۔ جہاں جہاں ربر کی سخت پائپ نے اسے چوٹ لگائی تھی وہاں آگ سی جل رہی تھی۔ وہ کسی بدترین انجام سے دوچار ہونے کے بجائے مرنا بہتر سمجھتی تھی، مگر فی الوقت تو زندگی کی طرح موت بھی اس کے بس میں نہیں تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دروازے نے سلائڈ کیا اور دوبارہ ریاض کی مخمور شکل نظر آئی۔ وہ اب انڈر ویئر کے بجائے مکمل لباس میں تھا، شاید کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا، وہ تیرا ہجڑا یار اب فون اٹینڈ نہیں کر رہا، شاید پیچھا دکھا رہا ہے یا پھر کوئی چال چال سوچ رہا ہے۔ بہرحال ایک بات کلیئر ہے کہ میں نے تجھے جو 5 گھنٹے دیے تھے ان میں سے 1 گھنٹہ گزر چکا ہے۔ 4 گھنٹے یعنی 240 منٹ بعد تجھ پر بڑا سخت وقت آنے والا ہے۔ شانی نے روحانسی آواز میں کہا، ریاض تم نے بہت کچھ کیا ہے میرے ساتھ اور میرے رشتہ داروں کے ساتھ۔ جمشید قتل ہوا، تایا معصوم زخمی اور بیمار ہوئے، رستم کی ٹانگ گئی، اس کے علاوہ اور بھی پتہ نہیں کیا کچھ۔ لیکن میں سچ کہتی ہوں ریاض، میں تمہیں اب بھی اپنا دشمن نہیں سمجھتی۔ میں سمجھتی ہوں کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میری قسمت میں تھا۔ میں اپنے مرے ماں باپ کی قسم کھاتی ہوں ریاض، میں اب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں تو تمہاری بہتری کے لیے دعا مانگتی ہوں۔ میں اللہ سے التجا کرتی ہوں کہ وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ تالیاں تالیاں، ریاض نے تمسخر سے کہا، تمہاری اس اطلاع پر مجھے سر کے بل کھڑا ہو کر ناچنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں مبارک ہو، تمہاری التجا قبول ہوئی، مجھے سیدھا راستہ نظر آ گیا ہے۔
یہ راستہ 4 گھنٹے بعد سیدھا اس تہخانے میں آئے گا. پھر میں کوشش کروں گا کہ تمہارے بھگوڑے یار کو ٹیلی فون پر تمہارے پکے راگ سنوا سکوں. وہ سنی انسنی کرتی ہوئی بولی. ریاض، میں نے اپنے مرے باپ کی قسم کھائی ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گی. میں نے کبھی تمہارے لیے بد دعا نہیں کی، کبھی تمہارا برا نہیں چاہا. یہ کہنے والی باتیں نہیں ہوتی، لیکن میں کہہ رہی ہوں. میں اوروں کی طرح تمہارے نام سے بھی صدقہ خیرات کرتی رہی ہوں. اپنے اندر یہ امید پالتی رہی ہوں کہ ایک دن تم وہ نہیں رہو گے جو اب ہو. تم اسے میرا دیوانہ پن کہہ سکتے ہو، لیکن میں تمہارے لیے روتی رہی ہوں، اوپر والے سے تمہارا بھلا مانگتی رہی ہوں. تالیاں، ایک بار پھر تالیاں. بھائی، لوگ سچ کہتے ہیں. رنگ ولی میں ایک جادوگرنی رہتی ہے جو اپنے چلتروں کے ساتھ چنگے بھلے لوگوں کی بیڑیوں میں وٹے ڈال دیتی ہے. وہ اس کے نام کی مالا جپنے لگتے ہیں. بالکل سچ کہتے ہیں لوگ. لیکن ایک بات یاد رکھ، میں خود بھی الادین کا جن ہوں. تیرے جیسی جادوگرنیوں کو اپنے موت کی دھار میں بہا دیتا ہوں، شوں کر کے. شانی نے بولنا چاہا، مگر فرتے رن سے اس کی آواز حلق میں اٹک گئی. ریاض نے بے رحمی سے اس کے لمبے ریشمی بالوں کو جھٹکا دیا اور پھنکارا. اپنی یہ ساری لولو پوپو باتیں اپنے پاس رکھ. تیرے جیسی ففے کٹنیوں کے ایسے بڑے ناٹک دیکھے ہوئے ہیں ہم نے. یہ جو خلق خدا کی محبت چڑھی ہوئی ہے نا تجھ پر، 2 منٹ میں اتار کر ایک طرف رکھ دوں گا. اپنی چمڑی بچانے کے لیے کسی طوائف کی طرح الٹا سیدھا ناچتی نظر آئے گی. حرام زادی، آوارہ کتیا. اس نے شانی کے لیے فصیح و بلیغ گالیاں بکیں. پھر ذرا دم لے کر بولا. یہ محبت نہیں، لیڈری ہے. تیری اصل محبت صرف اس حرامی ڈکیت کے پاس گھسنے میں ہے. باقی سب گندی فلم، گندا ڈرامہ. اگر نہیں تو پھر آج میرے یا ہیرے کے ساتھ بھی اس طرح سو کر دکھا جس طرح اس حرامی کے ساتھ سوتی ہے. شانی نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ہچکیاں لینے لگی. جاتے جاتے ریاض نے بیڈ کو زوردار ٹھوکر لگائی اور بولا. کان کھول کر سن لے، اب تیرے پاس 4 گھنٹے سے بھی کم ہیں. شانی آنکھیں بند کیے پڑی رہی. اس کی چوٹیں تکلیف دے رہی تھی اور دل خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا. ریاض کے کمرے سے جانے کے بعد بھی دیر تک اس کی بو کمرے میں چکراتی رہتی تھی. اس سے پہلے بھی اس کریح بو سے اس کا واسطہ پڑ چکا تھا. شاید ہر زور آور اور جابر جسم کی بو ایسی ہی ہوتی ہے. اس کے جاگیردار شوہر فاخر کے جسم سے بھی تو ایسی ہی باس آیا کرتی تھی، اور یہ باس لاہور کی ایک کوٹھی میں قاسم برلاس کے جسم سے بھی آئی تھی، اور اس ریچھ کے جسم سے بھی جس نے گریس کے بچے پر حملہ کیا تھا، اور پھر چودھری بشیر کے جسم سے بھی جب اس نے شانی کو ایک جعلی نکاح نامے کی آڑ میں روندنا چاہا تھا. ہاں، یہ جانی پہچانی بو تھی. شانی بندھی پڑی رہی اور اپنے دل کی دھڑکنیں گنتی رہی. قریباً 1.5 گھنٹہ اسی عالم میں گزر گیا. اچانک شانی کو محسوس ہوا کہ ایک بار پھر کوئی سلائڈنگ دروازے سے باہر موجود ہے. چند سیکنڈ بعد ایک زوردار آواز آئی، جیسے دروازے سے کوئی وزنی شے ٹکرائی ہو. چند سیکنڈ مزید گزرے، پھر دروازہ کھل گیا. اس کے ساتھ ہی کئی افراد کے بلند آواز سے بولنے کی آوازیں آئیں. 2-3 افراد دندناتے ہوئے اندر گھس آئے. ان کے رنگ سانولے اور جسم توانا تھے. انہوں نے گھیردار شلواریں اور شلوکے پہن رکھے تھے. انہوں نے اپنے منہ سر ڈھاٹوں میں چھپا رکھے تھے. تاہم شانی دیکھتے ہی پہچان گئی. وہ محتم تھے. ان میں سے ایک کے ہاتھ میں پستول تھا اور 2 کے ہاتھ میں 1 فٹ لمبے چھرے تھے جو سرکنڈے وغیرہ کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان کے سر پر خون سوار تھا اور ان میں سے ایک کے جسم پر بھی تازہ لہو کے چھینٹے نظر آ رہے تھے. شانی سکتا زدہ رہ گئی. اسی دوران میں شانی نے سردار دراج کو دیکھا. وہ لپکتا ہوا اندر آیا اور شانی کو بیڈ سے بندھا دیکھ کر بری طرح ٹھٹک گیا. کچھ دیر تک تو جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہوا. پھر وہ لرزاں آواز میں بولا. نکڑی، تم یہاں؟ شانی خشک لبوں پر زبان پھیر کر رہ گئی. تم ٹھیک تو ہو نا نکڑی؟ تم کو کچھ ہوا تو نہیں؟ دراج تڑپ کر بولا. پھر وہ اپنے بندوں سے مخاطب ہوا. کھڑے کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کھولو ان کو. وہ خود بھی شانی کی بندشیں کھولنے لگا. چند سیکنڈ بعد شانی آزاد تھی. اس کا لباس کہیں کہیں سے پھٹا ہوا تھا. دراج نے بستر کی چادر شانی کے سر پر ڈال دی. میں اس کتے ریاض کی ایک ایک بوٹی کر کے اپنے کتوں کو کھلاؤں گا. اس کے بچے کو مار دوں گا. دراج پھنکارا. کہیں باہر سے کسی عورت کے چلانے کی مدھم آواز آ رہی تھی. یوں لگتا تھا کہ اس کا منہ بند کیا گیا ہے اور وہ گھٹی گھٹی آواز میں دہائی دے رہی ہے. پھر یہ آواز قریب آتی چلی گئی. چند سیکنڈ بعد 2 ہٹے کٹے محتم ایک 30-32 سالہ عورت کو گھسیٹتے ہوئے اندر لائے. عورت ذرا فربا اندام لیکن خوش شکل تھی. اس کا بالائی لباس تار تار ہو چکا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے. یہ اس کتے ریاض کی جنانی ہے مکھیا جی، ایک محتم نے ہانپی ہوئی آواز میں کہا. اس کی جنانی ہے تو تمہاری بھی ہے، لے جاؤ اس کو کسی کمرے میں، دراج نے سخت ہیجانی لہجے میں کہا. ڈھاٹے کے اندر سے دراج کی بس خونی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی. عورت چلائی. خدا کے لیے نہیں، خدا کے لیے معاف کر دو، ہمارا کوئی قصور نہیں. اوے چل، آپا قصور بھی منوا لیتے ہیں تجھ سے. ایک چھرا بردار محتم وحشی انداز میں دھاڑا. پھر عالم جوش میں اس نے قدرے وزنی عورت کو اپنے بازوؤں میں بھر کر اٹھا لیا. عورت نے ایک بار پھر گھگیاتے ہوئے فریاد کی. اس کی کرلاہٹ در و دیوار میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی.
شانی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ غالباً امکان یہی تھا کہ ریاض کوٹھی میں نہیں، اس کی غیر موجودگی میں محتم یہاں حملہ آور ہو گئے ہیں۔ ساؤنڈ پروف تہہ خانے کی وجہ سے شانی کو باہر کی آوازوں کو کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ تنومند شخص کے شکنجے میں جکڑی ہوئی لاچار عورت نے ایک بار پھر فریادی نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ شانی کے اندر کی وہ عورت جاگ اٹھی جو ہر ظلم کے سامنے دیوار بن جانے کی خو رکھتی تھی۔ وہ تڑپ کر تنومند افراد کے سامنے آ گئی۔ اس کو کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کا کیا گناہ ہے؟ دراج خونخوار لہجے میں بولا۔ نکڑی، تجھے کچھ خبر نہیں، تو اس معاملے میں نہ آ۔ اس ڈپٹی کے بڑے جرم سہے ہیں آپا نے، اب حساب برابر کرنے کا وقت ہے۔ تو پیچھے ہٹ جا نکڑی۔ ظلم ڈپٹی نے کیے ہوں گے، اس عورت کا کیا گناہ ہے؟ تو آپا کی عورتوں کا کیا گناہ تھا؟ ان کے ساتھ ہر جرم کیا گیا، ہر زیادتی کی گئی، مار مار کر ہمارے جوانوں کی ہڈیاں کانی کر دی گئیں۔ دراج، میں یہ نہیں ہونے دوں گی، تم اس کو چھوڑ دو، یہ عورت ہے۔ عورت سے ہونے والی زیادتی کا بدلہ عورت کو ہی دینا پڑے گا، فریاد کنا عورت کو گود میں بھرنے والا شخص پھنکارا۔ میں کہتی ہوں چھوڑ دو اسے، شانی پختہ ارادے کے ساتھ بولی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے عورت پر سے مشتعل محتم کی گرفت ختم کرنا چاہی۔ محتم نے سردار دراج کی طرف دیکھا۔ سردار دراج نے کارروائی جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ محتم شانی کو دھکیلتا ہوا عورت سمیت اس سلاخدار دروازے کی طرف بڑھا جس کی دوسری جانب رنگ والی کی الہڑ مٹیار سکینہ کی جان گئی تھی۔ عورت کربناک انداز میں چلا رہی تھی۔ شانی تڑپ کر سلاخدار دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ نہ صرف کھڑی ہو گئی بلکہ اس نے دروازے کو بند رکھنے کے لیے کنڈی بھی چڑھا دی۔ سردار دراج آتش فشاں تھا۔ وہ شانی کو کندھوں سے پکڑ کر پھنکارا۔ نکڑی، تو پہلے اپنی حالت دیکھ، پھر بات کر۔ آپا کی جنانیاں گاجر مولیاں نہیں ہیں، آپا کی چھاتیوں میں آگ جل رہی ہے، اس آگ کو ٹھنڈا ہونے دے، پیچھے ہٹ جا۔ میں نہیں ہٹوں گی، مجھے ہٹانا ہے تو پھر مار دو مجھے۔ شانی نے آخری الفاظ اتنے زور سے کہے کہ وہ پورے بیسمنٹ میں گونج اٹھے۔ وہ چٹان کی طرح دروازے کے سامنے موجود تھی۔ ہٹے کٹے شخص نے 2 سیکنڈ کے لیے سوچا، پھر وہ کسی دوسرے کمرے میں جانے کے لیے تہہ خانے کے بیرونی دروازے کی طرف مڑا۔ عورت مسلسل اس کی آہنی گود میں تڑپ رہی تھی۔ اس کی مزاحمت کو بے اثر کرنے کے لیے ایک دوسرا محتم مدد کر رہا تھا۔ شانی نے انہیں دروازے سے باہر نکلتے دیکھا تو ایک بار پھر راستے میں حائل ہو گئی۔ میں یہ نہیں ہونے دوں گی، اس نے کہا اور عورت کو گرفت سے چھڑانے کے لیے دیوانہ وار کوشش کرنے لگی۔ اس کا آہنی عزم دیکھ کر دراج کا ہیجان جیسے ایک دم مان پڑ گیا۔ وہ نسبتاً کم سخت لہجے میں بولا، نکڑی، تو شاید اپنے ہوش میں نہیں، دشمن کی جنانی کے لیے اتنی جد؟ یہ دشمن کی عورت نہیں، بس عورت ہے۔ مجھے تم پر شرم آ رہی ہے دراج، خدا کے لیے ان کو روک دو۔ شانی کی آنکھوں میں آتشی آنسو تھے۔ دراج نے چند سیکنڈ تک شانی کے چٹانی چہرے کو دیکھا، پھر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر بولا، اس حرام جاتی کے حد باندھو اور اسے بند کر دو اس تہخانے میں۔ عورت محتم کی جابر آغوش سے نکل آئی۔ اچانک کہیں اوپر سے پھر دھما چوکڑی کی آوازیں گونجی، کوئی وزنی شے گری، پھر 2-3 افراد اندھا دھند بھاگے اور کسی عورت کے چلانے کی آوازیں آئیں۔ یہ کوئی نوعمر لڑکی لگتی تھی یا شاید لڑکا تھا۔ اس ہنگامے نے سردار دراج سمیت سب کو چونکا دیا۔ وہ سب تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کی طرف گئے۔ صرف ایک چھرا بردار محتم ان کے پاس رہ گیا۔ خوش شکل عورت نے ایک دم شانی کے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور اپنے لہجے میں دنیا جہاں کی التجا سمیٹ کر بولی، میری چھوٹی بہن، تمہیں خدا رسول کا واسطہ میرے بچے کو بچا لو، یہ اسے بھی مار دیں گے، خدا کے لیے۔ وہ اچانک شانی کے پاؤں میں گر پڑی اور اپنا سر اس کے پاؤں میں رکھ دیا۔ میں زندگی بھر تمہاری غلامی کروں گی، اسے بچا لو۔ شانی دروازے کی طرف لپکی۔ فربا اندام عورت جسے ریاض کی بیوی کہا گیا تھا دروازے کی طرف بڑھی۔ چھرا بردار محتم نے فوراً اس کا راستہ روک لیا۔ نہیں، تم باہر نہیں جاؤ گی، وہ گرجا۔ تو پھر تم باہر جاؤ، میں اسے یہاں بند کرتی ہوں، شانی نے چلا کر کہا۔ محتم نے ایک لہجے کے لیے سوچا، پھر وہ تہخانے سے باہر آ گیا۔ شانی نے سلائڈنگ دروازہ بند کیا اور باہر سے مکفل کر کے چابی نکال لی۔ اس کے بعد وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھی۔ آوازیں بالائی منزل سے آ رہی تھیں۔ وہ بالائی منزل کی طرف بڑھی۔ اس کے اندازے کے عین مطابق یہ رات کا وقت تھا۔ کوٹھی کے وسیع عریض احاطے میں گہرا سناٹا نظر آ رہا تھا۔ شانی بالائی منزل کی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سیڑھیوں پر مچھیل ہیرے کی لاش الٹی سیدھی پڑی تھی۔ اس کی شیرک بالکل قربانی کے بکرے والے انداز میں کٹی ہوئی تھی۔ شانی اسے پھلانگتی ہوئی بالائی منزل پر پہنچی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جس آواز کو نسوانی سمجھ رہی تھی وہ نسوانی نہیں تھی، بلکہ وہ فربا اندام عورت کے بچے کی آواز تھی، اور وہ غالباً ریاض کا ہی بچہ تھا۔ یہاں بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی۔ بچے کی آواز بھی اب نہیں آ رہی تھی۔ شاید وہ خود کو چھڑا کر کسی طرف نکل گیا تھا یا کوٹھی میں ہی کہیں چھپ گیا تھا۔ شانی چکراتی ہوئی کچن کے سامنے سے گزری اور اسے ایک اور شدید جھٹکا لگا۔ ایک جوان سال لڑکی کچن کے فرش پر بے سود پڑی تھی۔ اس کے ارد گرد تازہ دودھ بکھرا ہوا تھا اور سالن کا ایک پتیلا اوندھا پڑا تھا۔ لڑکی کی پیشانی اور گردن پر گولی کا نشان تھا۔ وہ مر چکی تھی۔ لڑکی کی ایک ہی جھلک نے شانی کو بتا دیا کہ وہ فربا اندام عورت کی چھوٹی بہن یا بہت قریبی عزیز ہے۔ دفتن لڑکے کی آہو بکا پھر سنائی دینے لگی۔ شاید اسے پکڑ لیا گیا تھا۔ شانی حتی الامکان تیزی سے آواز کی طرف لپکی۔ یہ ایک وسیع کوٹھی تھی۔
پڑوسی عمارتیں کچھ فاصلے پر دکھائی دیتی تھیں۔ جلد ہی شانی ایک بیسبی کمرے میں پہنچ گئی۔ یہاں سردار دراج کے 2 ساتھیوں نے ایک لڑکے کو دبوچ رکھا تھا۔ لڑکے کی عمر 14-15 برس سے کم نہیں تھی۔ لڑکے کے منہ سے خون بہہ رہا تھا اور اس کی قمیض دھجیوں کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ خون کے بدلے خون، ایک محتم گرجا۔ اپنے بھائی بادل کے بدلے میں مار دو اس کتے کے پلے کو۔ ہاں مار دو، ایک اور شخص دھاڑا۔ پہلا شخص 1 فٹ لمبے چمکدار چھرے کے ساتھ لڑکے کی طرف بڑھا۔ شانی ایک بار پھر قاتل اور مقتول کے درمیان دیوار بن گئی۔ اس نے بے حد اضطراب کے ساتھ دہشت زدہ لڑکے کو اپنے بازوؤں میں لے لیا، جیسے مرغی چوزے کو پروں میں ڈھانپتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دراج کو آوازیں دینے لگی۔ لڑکا گر گیا، شانی اس کے اوپر گر گئی۔ محتم لڑکے کو جو وحشیانہ ٹھوکریں رسید کر رہے تھے وہ شانی کے جسم سہ رہا تھا۔ وہ بدترین دشمن کا بیٹا تھا، لیکن وہ شانی تھی۔ وہ ایک انوکھی عورت تھی، وہ ایک جدا روح تھی۔ تیز دھار چھرے کی ایک ضرب شانی کے کندھے پر لگی۔ ایک اور وار بچاتے ہوئے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں۔ اس دوران میں دراج بھاگتا ہوا موقع پر پہنچ گیا۔ اس نے شانی کو خطرے میں دیکھا۔ اوئے چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ، وہ چلایا، جیسے شکاری کتے مالک کے حکم پر شکار سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ تینوں افراد بھی ٹھٹک کر علیحدہ ہو گئے، لیکن ان تینوں کے تیور اب بھی خطرناک تھے۔ جب تک وہ سردار دراج کے حکم پر بیسبی کمرے سے باہر نہیں گئے، شانی لڑکے سے علیحدہ نہیں ہوئی۔ لڑکا جس انداز میں غونغا کر رہا تھا، اس سے پتا چلا کہ وہ گونگا ہے۔ وہ ڈپٹی ریاض کا بیٹا تھا۔ ڈپٹی ریاض کی زبان تلوار سے زیادہ تیز اور بچھو سے زیادہ زہریلی تھی، مگر ریاض کا بیٹا زبان ہی نہیں رکھتا تھا۔ دراج بے بسی کے عالم میں شانی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی حیران آنکھیں شاید سوچ رہی تھی کہ کیا کوئی شانی جیسا سنکی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی اکثر باتیں سمجھ میں نہ آنے والی ہوتی تھیں۔ شانی کراہی، بس کرو سردار دراج، جو ہو چکا وہی بہت زیادہ ہے۔ اب ان کی جان بخشی کرو اور اپنی جانوں پر بھی رحم کرو۔ اب نکلو یہاں سے۔ سردار دراج الجھن زدہ لہجے میں بولا، ان کو یہاں زندہ چھوڑ کر جائیں گے تو یہ ہمارے خلاف ثبوت بنیں گے، ان کو مار بھی دو گے تو یہ سب کچھ چھپا نہیں رہ سکے گا۔ سردار دراج آتش فشاں کی طرح کھول رہا تھا۔ اس کا اصل شکار ڈپٹی ریاض اس کے ہتھے نہیں چڑھا تھا، مگر وہ یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اب یہاں رکنا ازحد خطرناک ہے۔ اسی دوران میں ایک محتم بھاگتا ہوا اندر آیا۔ پولیس کی 2 بڑی گاڑیاں آئی ہیں، بڑے دروازے کے سامنے۔ کدھر ہیں؟ دراج کھڑکی کی طرف لپکا۔ اطلاع لانے والے محتم اور دراج کے درمیان جو بات ہوئی اس سے اندازہ ہوا کہ یہ پولیس کسی اطلاع پر یہاں پہنچی تھی۔ یقیناً یہاں فائرنگ بھی ہوئی تھی۔ کچن میں پڑی لڑکی کو 2 گولیاں لگی ہوئی تھی۔ شاید اڑوس پڑوس میں سے کسی نے پولیس کو کال کر دی تھی۔ دراج نے اپنے ساتھیوں کو فوراً یہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ انہوں نے فوراً ضروری ثبوت اٹھائے۔ صرف 2 منٹ بعد 7 ڈھاٹا پوش محتم شانی سمیت کوٹھی کے اگبی دروازے پر تھے۔ اس چھوٹے سے دروازے سے باہر 2 کاریں موجود تھیں۔ وہ آنن فانن کاروں میں بیٹھے اور ایک تنگ سڑک سے ہو کر نکل گئے۔ غیر متوقع طور پر کہیں ان کا راستہ نہیں روکا گیا۔ کوٹھی چھوڑنے سے پہلے شانی نے تہخانے کی چابی لرزتے کانپتے دہشت زدہ لڑکے کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے وہ لڑکے کے ہاتھ میں چابی نہیں تھما رہی، اس کی ماں کا ہاتھ تھما رہی ہے، اور یہ احساس اس کے لیے بڑا ہی جاں افزا تھا۔ رات کی تیرگی میں دونوں کاریں آگے پیچھے لاہور کی سڑکوں پر اڑی چلی جا رہی تھیں۔ شانی دراج کے ساتھ کار کی پچھلی نشست پر موجود تھی۔ سردار دراج گمسم تھا۔ اسے اس بات کی خوشی تو تھی کہ وہ بالکل اتفاقی طور پر شانی کو ایک خوفناک صورتحال سے نکالنے میں کامیاب ہوا ہے، مگر اس بات کا دکھ بھی تھا کہ وہ ڈپٹی ریاض کو انجام تک نہیں پہنچا سکا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں دراج؟ شانی نے پوچھا۔ تم کہاں جانا چاہتی ہو نکڑی؟ مجھے رستم کے پاس پہنچا دو، وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی۔ آپا وہیں جا رہے ہیں۔ کتنی دیر کا رستہ ہے؟ 10-12 منٹ لگیں گے، گلبرگ پہنچنا ہے۔ شانی جلد از جلد رستم کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وقت کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کچھ ہو جائے وہ رستم کو سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی، اپنے بارے میں، خالو اعجاز کے بارے میں، اور ان حالات کے بارے میں جنہوں نے انہیں ایک دوسرے سے دور کیا۔ وہ رستم کے کشادہ سینے سے لگ کر دیر تک آنسو بہانا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آج فون پر رستم اور ریاض کے درمیان کیا بات ہوئی ہے۔ ریاض نے رستم کو تھوڑی سی مہلت دی تھی، اور اس مہلت کے دوران میں رستم نے اپنے آپ کو ریاض کے حوالے کرنا تھا۔ شانی کو خوف تھا کہ کہیں ایک بار پھر وڈے ڈیرے والی کہانی نہ دہرا دی جائے۔ شانی کی خاطر رستم ریاض کے سامنے پیش ہوا تھا، اور ریاض نے اس پر صفاقی کی انتہا کر دی تھی۔ کیا تم میں سے کسی کے پاس موبائل فون نہیں؟ شانی نے دراج سے پوچھا۔ نہیں نکلی، پر تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ بس ذرا سا رستہ رہ گیا ہے۔ اس سے کہو گاڑی ذرا تیز چلائے، شانی نے کہا۔ دراج کی ہدایت پر گاڑی چلانے والے نے رفتار کچھ اور بڑھا دی۔ شانی زخمی تھی، کندھے سے تو باقاعدہ خون رس رہا تھا، مگر ان لمحوں میں شانی کو ان زخموں کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اصل تکلیف تو سینے کے اندر تھی، دل کی گہرائی میں، جہاں حالات کا محیب ستم مسلسل کچوکے لگا رہا تھا۔ گاڑیاں تیز رفتاری سے گلبرگ کی ایک کوٹھی میں داخل ہوئیں۔ پرانی تعمیر کی اس کوٹھی میں بس کہیں کہیں روشنی نظر آ رہی تھی۔ باغیچہ، ڈرائیو وے، پورچ، سب تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہی ہے رستم؟ شانی نے بے چینی سے پوچھا۔ دراج نے اسبات میں جواب دیا۔
ملازم نے مین گیٹ فوراً بند کر دیا تھا۔ وہ سب گاڑیوں سے اترے۔ شانی کی نگاہ سب سے پہلے ناصر پر پڑی۔ وہ رہائشی حصے کے داخلی دروازے کے سامنے کھڑا تھا اور قدرے حیرت سے گاڑیوں کو اور گاڑیوں سے اترنے والے محتموں کو دیکھ رہا تھا۔ سردار سمیت سارے محتموں نے اب اپنے ڈھاٹے اتار دیے تھے۔ ناصر کو دیکھ کر شانی کا دل بھر آیا، جیسے مدت سے بچھڑا ہوا کوئی ساتھی نظر آیا تھا۔ وہ اس کی طرف لپکی۔ جب وہ پورچ میں پہنچی تو ناصر نے بھی اسے دیکھ لیا۔ وہ 2-3 سیڑھیاں اتر کر شانی کی طرف بڑھا۔ بھابی آپ یہاں؟ وہ بے حد حیرت سے بولا۔ ناصر، رستم کہاں ہے؟ شانی نے بلا تمہید کہا۔ اس کی بےتابی قابل دید تھی۔ کیا ہوا بھابی؟ وہ یہیں ہیں، آپ حوصلہ رکھیں۔ مجھے ان سے ملاؤ ناصر، جلدی کرو۔ اوہ، آپ تو زخمی لگ رہی ہیں، آپ اندر تو آئیں۔ ناصر نے اس کے کندھے سے اوپر چادر پر خون کا دھبا دیکھ کر کہا۔ وہ شانی کو لے کر اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ وہ دراج اور اس کے ساتھیوں کو بھی سخت الجھن زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ غالباً اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ رات کے اس پہر کہاں سے وارد ہوئے ہیں۔ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دراج کے مسلح ساتھیوں کو یہاں پہلی بار دیکھ رہا ہے۔ شانی نے اندر پہنچتے ہی ایک بار پھر رستم کے بارے میں پوچھا۔ ناصر نے کہا، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں سے نکلے ہیں۔ کہاں؟ وہ پوری جان سے تڑپ گئی۔ انہوں نے بتایا نہیں، میں بھی گیٹ کی آواز سن کر باہر آیا تھا۔ یہاں ایک چھوٹی سفید گاڑی بھی نہیں ہے، شاید اسی پر گئے ہیں۔ میرا خیال ہے اجمل کو کسی دوا کی ضرورت پڑی ہوگی۔ اوہ مائی گاڈ! شانی نے سر تھام لیا۔ ناصر، تمہیں کچھ پتہ نہیں، ان کا موبائل نمبر ہے تو ملاؤ پلیز، جلدی کرو۔ ناصر نے پی ٹی سی ایل کی لائن سے رستم کا نمبر ملانے کی کوشش کی۔ اسی دوران میں جہانگیر سلیپنگ سوٹ پہنے برآمد ہوا۔ شانی نے خود کو اوڑھنی میں چھپا لیا تھا۔ در حقیقت وہ جہانگیر کو پہچان ہی نہیں پائی تھی۔ جہانگیر نے ایک سوالیہ نظر شانی پر ڈالی، پھر ناصر سے مخاطب ہو کر بولا، یار وہ بندہ کدھر ہے؟ کمرے کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ کون؟ طفیل؟ ناصر نے ٹھٹک کر پوچھا۔ جہانگیر نے اسبات میں سر ہلایا۔ کہیں وہ رستم بھائی کے ساتھ تو نہیں گیا؟ ناصر کا لہجہ پریشان کن تھا۔ یہ فون کس کو کر رہے ہو؟ جہانگیر نے ناصر سے پوچھا۔ رستم بھائی کو۔ اس سے رابطہ نہیں ہو رہا، میں نے بھی 2-3 بار ٹرائی کی ہے، جہانگیر نے بتایا۔ شانی نے ناصر کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور سسک کر بولی، ناصر ہم نے دیر کی تو پھر کبھی رستم کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ اپنی گرفتاری دینے۔ اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اب ناصر کو بھی صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو چکا تھا۔ ناصر، شانی اور جہانگیر دوڑتے ہوئے باہر آئے اور پورچ میں کھڑی ایک گاڑی کی طرف لپکے۔ جہانگیر ساتھ ساتھ موبائل پر رستم سے رابطے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ ناصر نے سنبھالی۔ رات کے سناٹے میں ہونڈا سیوک کے پہیے چرچرائے اور وہ لہراتی ہوئی سڑک پر آ گئی۔ پہلے قریبی تھانے کی طرف چلو، پچھلی نشست سے شانی نے کہا۔ ناصر نے ایک راؤنڈ اباؤٹ سے گاڑی کو گھمایا اور بڑی سڑک پر ڈال دیا۔ لاہور کی اس ٹھہری ہوئی خاموش رات میں ایک طوفان سر اٹھا رہا تھا۔ ابھی وہ تھوڑا آگے ہی گئے تھے کہ جہانگیر کا رابطہ رستم سے ہو گیا۔ ہیلو رستم، کہاں ہو تم؟ جہانگیر نے بے حد بے قراری سے پوچھا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ رستم کی گھمبیر آواز اسپیکر سے ابھری۔ رستم یار، خدا کے لیے بتاؤ کہاں ہو؟ وہ حرامزادہ طفیل بھی کمرے میں نہیں ہے۔ وہ میرے ساتھ ہے۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ دوسری طرف خاموشی رہی۔ ناصر کو لگا کہ کہیں رستم رابطہ منقطع نہ کر دے۔ اس نے موبائل سیٹ جہانگیر کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ رستم بھائی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہم آپ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ چند سیکنڈ کی بوجھل خاموشی کے بعد رستم نے نہایت گھمبیر آواز میں کہا، ناصر، میں طفیل کو اچھرا کی طرف لے جا رہا ہوں۔ لیکن کیوں؟ رستم کی بوجھل آواز ابھری۔ تمہیں معلوم نہیں ناصر، ایک بار پھر قسمت نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ہم ایک بڑی مصیبت میں ہیں۔ شانی بی بی دوبارہ ڈپٹی ریاض کے قبضے میں چلی گئی ہیں۔ میں نے خود فون پر بات کی ہے ان سے۔ وہ بڑی مشکل میں ہے ناصر۔ رستم کی آواز بھرا گئی۔ لیکن رستم بھائی، ابھی تھوڑی دیر۔ اس سے پہلے کہ ناصر کا فکرہ مکمل ہوتا اور وہ رستم تک ایک خوشخبری پہنچاتا کہ شانی یہاں موجود ہے، شانی نے ناصر کا بازو دبا کر اسے خاموش کر دیا۔ ناصر حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ شانی نے اشارے سے اسے سمجھایا کہ وہ ابھی رستم کو اس بارے میں نہ بتائے۔ رستم کی آواز دوبارہ ابھری۔ ناصر، ریاض کے ساتھ کل سے فون پر میری بات ہو رہی ہے۔ وہ ہم تینوں کی گرفتاری کے سوا کسی بات پر راضی نہیں ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ بس اس حد تک مانا ہے کہ اگر ہم طفیل کو چھوڑ دیں تو وہ بی بی جی پر تشدد کا سلسلہ بند کر دے گا۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم اسے چھوڑ دیں۔ میں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے اور ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں۔ شمع سینما کے قریب میں اسے چھوڑ کر واپس آؤں گا، وہاں سے یہ خود ہی ریاض کے پاس پہنچ جائے گا۔ کہیں آپ خود گرفتاری دینے کا ارادہ تو نہیں کر رہے؟ نہیں، ابھی تو نہیں۔ میں واپس آتا ہوں تو اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ لیکن رستم بھائی، ناصر نے الجھن سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مائک پر ہاتھ رکھ کر سوالیہ نظروں سے شانی کی طرف دیکھا۔ شانی نے فون ناصر سے لے لیا اور کال منقطع کر دی۔ ناصر اور جہانگیر دونوں حیران تھے۔ یہ بات تو ان دونوں کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ شانی طفیل کی رہائی چاہ رہی ہے، مگر کیوں؟ شانی کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی اور آنکھیں آنسوؤں کی بوجھ سے سرخ نظر آ رہی تھیں۔ ناصر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بھائی، ریاض کے بھتیجے کو ہمارے پاس رہنا چاہیے تاکہ اس سے ہم بارگیننگ کر سکیں۔ اس سے کچھ نہیں ہوگا ناصر، وہ کراہی۔ بس یہ ہوگا کہ بھڑکتی ہوئی آگ کچھ اور بھڑکے گی، کچھ اور لوگ قتل ہوں گے۔
کچھ اور مائیں بہن ڈالیں گی۔ اس آگ کو ٹھنڈا کرو ناصر، کسی بھی طرح ٹھنڈا کرو، ورنہ کچھ باقی نہیں بچے گا۔ ناصر اور جہانگیر اضطراب کے عالم میں شانی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ پوری طرح شانی سے متفق نہیں تھے، مگر شانی کے چہرے پر ایسی فیصلہ کن کیفیت تھی کہ وہ اپنے لب نہیں کھول سکے۔ گاڑی واپس کوٹھی کی طرف پلٹ آئی۔ یہ سارا معاملہ ناصر اور جہانگیر کے لیے بے حد تجسس انگیز تھا۔ راستے میں ناصر نے شانی سے اس بارے میں پوچھا، بھابھی میرا دماغ چکرا رہا ہے، یہ سب کیا گورکھ دھندا ہے؟ آپ تو رنگ ویلی میں تھی، وہاں سخت پہرا ہے، پھر آپ ڈپٹی ریاض تک کیسے پہنچ گئیں؟ اور اس سے بھی زیادہ حیرانی یہ ہے کہ آپ اس بدبخت کی گرفت سے نکل بھی آئیں۔ سردار دراج والا معاملہ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ پتہ نہیں کب کوٹھی سے نکلا ہے، اور اس کے ہٹے کٹے مسلح ساتھی یہ کہاں سے آئے ہیں؟ شانی نے سوالیہ نظروں سے جہانگیر کی طرف دیکھا۔ ناصر نے اس کا انداز بھانپ کر کہا، جہانگیر بھائی سے کوئی پردہ نہیں، آپ ان کے سامنے بات کر سکتی ہیں۔ شانی نے مختصر الفاظ میں ساری صورتحال ناصر کے سامنے بیان کر دی۔ اس کا سکینہ کے ساتھ رنگ والی کی حویلی سے نکلنا، لاہور پہنچنا، یہاں مشکوک افراد کا ان کے پیچھے لگنا، اور بالآخر شانی کا ڈپٹی ریاض کی تحویل میں چلے جانا، اس نے سب کچھ ناصر کو بتا دیا۔ اگر کوئی بات چھپائی تو وہ سکینہ کی دردناک موت تھی۔ اس نے ناصر کو بتایا کہ لاہور میں صرف وہی ریاض کے ہتھے چڑھی، سکینہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ پتہ نہیں کہ وہ یہ بات کیوں چھپا رہی تھی، بس اس کے اندر سے آواز سی آ رہی تھی کہ وہ یہ بات بتائے گی تو بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے کچھ اور بھڑکیں گے، حالات اور بھی سنگین ہو جائیں گے۔ جہانگیر نے پوچھا، بھابھی سردار دراج ریاض کی کوٹھی تک کیسے پہنچ گیا؟ کیا اسے کوئی اطلاع ملی تھی؟ اس بارے میں تو وہی بہتر بتا سکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قدرت نے مدد کی ہے، وہ اور اس کے ساتھی بڑے وقت پر پہنچے، لیکن وہاں بھی جو کچھ ہوا ہے وہ شاید نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سردار اور اس کے ساتھی بہت بکھرے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں لوگوں کی جان لی ہے۔ 2 لاشیں تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اس کے علاوہ بھی جانی نقصان ہوا ہوگا۔ اللہ رحم کرے، آثار خراب ہوتے جا رہے ہیں، ریاض نے اب بہت بھڑکنا ہے۔ وہ منزل پر پہنچ گئے۔ کوٹھی کا گیٹ کھلا، پہرے دار نے انہیں پہچاننے کے بعد کوٹھی کے اندر جانے دیا۔ سردار دراج اور اس کے مسلح ساتھی برآمدے میں موجود تھے، ان کے ہتھیار ابھی تک ان کے پاس موجود تھے۔ گاڑی میں سے نکلنے سے پہلے ناصر نے شانی سے پوچھا، رستم بھائی نے پوچھنا ہے کہ اگر آپ یہاں پہنچ چکی تھی تو پھر ہم نے ٹیلی فون پر انہیں بتایا کیوں نہیں؟ اس بارے میں رستم بھائی سے کیا کہنا ہے؟ پلیز ابھی آپ دونوں نے انہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتانا، بس یہی کہنا ہے کہ جس وقت فون ہوا تب تک میں نہیں پہنچی تھی، بعد میں موقع دیکھ کر ہم انہیں سچ بتا دیں گے۔ تم سمجھ رہے ہو نا کہ ابھی یہ سچ انہیں بہت دکھ دے گا۔ ناصر اور جہانگیر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ناصر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اجمل کہاں ہے؟ شانی نے بےتابی سے پوچھا۔ ڈرائنگ روم کے ساتھ والے کمرے میں، ناصر نے دائیں طرف اشارہ کیا۔ شانی اجمل کو دیکھنے کے لیے فوراً کوٹھی کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی۔ ناصر لمبے ڈگ بھرتا ہوا دراج کی طرف گیا اور اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ ناصر کے ذہن میں کئی سوال ابھر رہے تھے، وہ ان سوالوں کے جواب دراج سے جاننا چاہ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہوا ہے دراج؟ رات 9 بجے تو تم اپنے کمرے میں آرام سے لیٹے ہوئے تھے، ڈپٹی ریاض کے ٹھکانے کا تمہیں کیسے پتا چلا؟ اور کیسے پتا چلا کہ بھابھی شانی وہاں ہے؟ اور میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ بھابھی بتا رہی ہیں کہ وہاں لاشیں بھی پڑی ہیں۔ دراج کی آنکھیں ابھی تک سرخ انگارہ تھیں، اس کے سر پر جیسے خون سوار تھا۔ وہ پھنکارا، اس حرامی ریاض کی قسمت چنگی ہے، وہ بچ گیا ہے۔ آپا نے اس کو چھوڑنا نہیں تھا، اس کا سر کاٹنا تھا اور تھیلے میں ڈال کر لانا تھا یہاں۔ دراج نے اپنی کمر سے بندھے ہوئے کینوس کے تھیلے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے وحشی لہجے نے ناصر جیسے شخص کو بھی ہلا دیا۔ دراج نے اپنی بات جاری رکھی، آپا کو اس بات کا تو ڈھاڈا غم ہے کہ ریاض وقتی طور پر بچ گیا ہے، پر اس بات کی بہت زیادہ خوشی بھی ہے کہ اس نیلی چھتری والے نے مجھ جیسے نیچ نمانے سے ایک بہت چنگا کام کرا دیا ہے۔ اس حرام جادے ریاض نے اپنی نکڑی چوہدرانی کو وہاں کوٹھی میں بند کیا ہوا تھا، پلنگ چارپائی کے ساتھ رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ تم خود دیکھ لو، اس کی مار سے نکڑی کا پنڈا نیلو نیل ہے، اس کی نیت نکڑی کی جان لینے کی تھی۔ یہ تو جو ہوا بہت اچھا ہوا دراج، اوپر والے نے بھابھی کے لیے اور ہم سب کے لیے تمہیں رحمت کا فرشتہ بنایا، مگر یہ بہت خطرے والا کام تھا، اس میں مشورہ ہونا چاہیے تھا۔ شاید اگر مشورہ ہوتا تو ڈپٹی ریاض کا کام بھی تمام ہو جاتا۔ دراج نے ناصر کو تفصیل بتائی کہ کس طرح اس کے ایک ساتھی نے ریاض کے ٹھکانے کا سراغ دیا، کس طرح اس نے اپنے مسلح ساتھیوں کو گجرانوالا سے لاہور بلایا اور کس طرح ریاض کی کوٹھی پر ہلا بولا۔ سارا کام پروگرام کے عین مطابق ہوا، مگر بدقسمتی سے ریاض اس وقت گھر میں نہیں تھا۔ دراج نے ایک بار پھر چھاتی ٹھونک کر کہا، اگر وہ گھر میں ہوتا تو اس وقت اس تھیلے میں اس کا کٹا ہوا سر ہوتا۔ ابھی ناصر اور دراج کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ بیرونی گیٹ پر ہارن سنائی دیا۔ ناصر نے کھڑکی میں سے دیکھا، مسلح چوکیدار گیٹ کھول رہا تھا۔ اندر آنے والا رستم ہی تھا۔ اس کی سفید گاڑی ڈرائیو وے پر آئی اور دھیرے دھیرے چلتی پورچ میں رک گئی۔ اندر سے رستم نکلا، اس کے بال منتشر تھے، چہرہ دکھ کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اس کی چال میں غیر محسوس سی لنگڑاہٹ اب بھی تھی، تاہم کسی وقت بالکل پتہ نہیں چلتا تھا۔ وہ بڑے تھکے تھکے انداز میں چلتا ہوا زینے چڑھا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ناصر نے سوچا کہ کمرے میں جا کر اسے بھابھی شانی والی خوشخبری سنائے،
مگر پھر اسے یہ زیادہ مناسب محسوس ہوا کہ شانی خود ہی رستم کے پاس پہنچے۔ یہ سرپرائز یقیناً رستم پر شادی مرگ طاری کر سکتا تھا۔ ناصر فوراً شانی کے پاس پہنچا۔ وہ اجمل کے سرہانے بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ بیمار اجمل کے کندھے پر تھے۔ دونوں ڈولے کی موت کو یاد کر کے اشکبار ہو رہے تھے۔ ناصر نے ان کے قریب جا کر کہا، بھابھی، رستم بھائی آ گئے ہیں۔ شانی کے چہرے پر رنگ سا لہرا گیا، اضطراب، خوشی، خوف، سب کچھ اس رنگ میں شامل تھا۔ میں ابھی آتی ہوں اجمل، شانی نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ ناصر کے ساتھ چلتی ہوئی زینوں تک پہنچی۔ ناصر نے اسے اشارے سے بتایا کہ رستم کس کمرے میں ہے۔ شانی زینے چڑھ کر اوپر آ گئی۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ دوسری تیسری دستک پر اندر سے رستم کی بھرائی ہوئی آواز ابھری، آ جاؤ ناصر۔ شانی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ وہ صوفے پر نیم دراز تھا اور موبائل فون پر کوئی نمبر ملانے میں مصروف تھا۔ کمرے میں سگریٹ کا دھواں بھرا ہوا تھا۔ یکایک اس نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی نگاہ شانی پر پڑی اور جیسے ساکت ہو کر رہ گئی۔ شاید اسے اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سگریٹ کا پیکٹ اس کی گود سے نکل کر گرا اور سگریٹ قالین پر بکھر گئے۔ شانی، آپ یہاں؟ وہ لرزاں آواز میں بولا، ہاں رستم، مگر آپ تو… وہ ہکلا کر رہ گیا۔ رستم، میں نکل آئی ہوں ریاض کے پاس سے، شانی نے اشک بار لہجے میں کہا۔ لیکن کب؟ یہ کیسے ہوا؟ میرا مطلب ہے آپ… وہ فکرہ مکمل نہ کر سکا۔ اس کی آواز میں خوشی کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کی حیرت بھی تھی۔ شانی بے ساختہ رستم کی طرف بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ اس نے رستم کو اپنی باہوں میں لیا اور سسکنے لگی۔ اس کا سینہ ہچکیوں سے دہلنے لگا۔ رستم پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ رستم کا شانہ شانی کے گرم آنسوؤں سے بھیگنے لگا۔ رستم، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو دکھ دیا ہے، میں آپ کی مجرم ہوں، آپ مجھے جو سزا دیں گے مجھے منظور ہوگی، وہ کہتی چلی گئی۔ رستم تحیر زدہ تھا۔ اس نے شانی کو ٹٹولا جیسے اس کے صحیح سالم ہونے کا یقین کرنا چاہتا ہو۔ تب اس نے تسلی آمیز انداز میں اسے بازوؤں میں لے لیا۔ میرا دماغ پھٹ جائے گا شانی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، مجھے بتائیں کہ آپ یہاں کیسے پہنچی؟ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی، پہلے آپ مجھے اس دکھ کے لیے معاف کریں جو میں نے آپ کو دیا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے چھپائے سسکی۔ معافی تو مجھے بھی مانگنی تھی آپ سے، لیکن آپ نے تو 2-3 مہینے سے میری بات ہی نہیں سنی۔ میں دن رات آپ کے فون کا انتظار کرتا رہا، مگر جب فون ہوا تو آپ نے بس 2 لفظ بول کر بند کر دیا۔ ایسا کیوں کیا آپ نے شانی؟ کیوں اتنا انتظار کرایا؟ آپ کو پتا تھا کہ میرا ایک ایک پل کیسے گزر رہا ہوگا، آپ سب جانتی تھیں۔ رستم کی آواز بوجھل ہو گئی۔ شانی کسی آکاش بیل کی طرح رستم سے چمٹی ہوئی تھی۔ شرم کو بالائے طاق رکھ کر اس نے نم ہونٹوں سے رستم کا رخسار چوما۔ جواب میں رستم نے بھی اسے چوما۔ وہ دیر تک گلے لگے رہے، ان کے دل روتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بند کمرے میں ایک ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ وہ اس کے شانے سے لگی ہوئی تھی، وہی مضبوط شانہ جس کا لمس اسے ہر غم اور فکر سے آزاد کرتا تھا۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ کیسے اور کیوں کر ڈپٹی ریاض کی مہلک ترین گرفت سے بچ کر یہاں پہنچ سکی ہے۔ اس نے اس کرشماتی واقعے کی پوری تفصیل رستم کو بتائی۔ رستم تحیر میں ڈوب کر سنتا رہا۔ ریاض کی ڈیفنس روڈ والی رہائش گاہ پر دراج اور اس کے ساتھیوں کی ڈرامائی کاروائی کا ذکر سنسنی خیز تھا۔ آخر میں شانی نے بتایا، ریاض کی قسمت اچھی ہے کہ وہ کچھ ہی دیر پہلے تیار ہو کر گھر سے جا چکا تھا، ورنہ آج دراج اور اس کے ساتھیوں سے اس کا بچنا مشکل تھا۔ وہ سب ایک دم خونی ہو رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے چھرے اور پستول تھے۔ انہوں نے وہاں کئی لوگوں کو جان سے مار دیا ہے۔ ریاض کی بیوی اور بیٹا بھی مشکل سے جان بچا سکے ہیں۔ دراج اور اس کے ساتھیوں کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا؟ رستم نے پوچھا۔ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آپ کو دراج ہی یہاں لایا ہے؟ شانی نے اسبات میں جواب دیا۔ ہم آپ کے آنے سے بس تھوڑی ہی دیر پہلے یہاں پہنچے ہیں، بس 10-15 منٹ ہی ہوئے ہیں۔ رستم نے جذباتی انداز میں شانی کے دونوں ہاتھ تھامے۔ مجھے اب تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا۔ میں تو یہاں بیٹھا ریاض سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ اب کیا چاہتا ہے، لیکن اب میں آپ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، مجھے ناصر نے سب کچھ بتایا ہے۔ اس کا بھتیجا طفیل آپ کے پاس تھا، آپ شاید اسے کہیں چھوڑنے گئے تھے۔ رستم نے اسبات میں سر ہلایا اور آنکھیں بند کر کے صوفے کی پشت سے ٹک گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں نے اپنی پیشانی کو جکڑ رکھا تھا۔ وہ جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ جو دیکھ رہا ہے وہ وہم نہیں، حقیقت ہے۔ پھر اچانک رستم کی نگاہ شانی کے کندھے پر پڑی، یہاں چادر پر خون کا دھبا تھا۔ اوہ، آپ تو زخمی ہیں، وہ تڑپ گیا۔ نہیں، معمولی چوٹ ہے رستم، شانی نے کہا، پھر ذرا توقف سے جذباتی لہجے میں بولی۔ اصل زخم تو دل میں ہے۔ وہ ایک بار پھر رستم کی شانی سے لگ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ رستم کو سکینہ کی اندوہناک موت کے بارے میں بتا دے، مگر ایسا کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ رستم اور ریاض تو پہلے ہی 2 آتش فشاں چوٹیوں کی طرح دہک رہے تھے۔ اس آگ میں تیل کا ایک چھینٹا اور بھی مہلک ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ اپنی عزیز ترین سہیلی کے لیے اپنے سینے سے ابھرنے والی سسکیوں کو سینے میں ہی دبا گئی۔ ان کے پاس ایک دوسرے سے کہنے کے لیے بہت سی باتیں تھیں، بہت سے سوال جواب تھے، لیکن رستم پہلے دراج سے ملنا چاہتا تھا۔
اس نے شانی سے بس چند منٹ کی اجازت لی اور کمرے سے نکل گیا۔ شانی نے دیکھا کھڑکیوں سے باہر رات کا قاتل اندھیرا سرسرا رہا تھا۔ اس اندھیرے میں مہلک خاموشی تھی، وہی خاموشی جو طوفانوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ سکینہ مر چکی تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے مری تھی، لیکن شانی نے ابھی تک کسی کو بتایا نہیں تھا، یہاں تک کہ اپنی شریک حیات رستم کو بھی نہیں۔ مگر اس خبر کو وہ رستم سے کب تک چھپا سکتی تھی؟ شانی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہاں رنگولی میں حالات کیا ہیں۔ اسے رنگولی سے آیا 72 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ یقینی بات تھی کہ اس کی اور سکینہ کی گمشدگی نے وہاں ہلچل مچا دی ہوگی۔ بہرحال وہ اس بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ خبر عام ہوئی ہوگی یا نہیں۔ یہ عین ممکن تھا کہ بدنامی کے خوف سے حویلی میں اس خبر کو دبا لیا گیا ہو اور چپکے چپکے ان دونوں کی تلاش کی جا رہی ہو۔ اگر یہ تلاش چپکے چپکے نہ ہوتی اور خبر پھیل چکی ہوتی تو پھر پچھلے 1.5 گھنٹے میں ناصر نے اس سے کوئی نہ کوئی سوال ضرور کیا ہوتا۔ اب وہ کیا کرے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ حویلی میں بابا خادم حسین نے اسے جو کچھ بتایا تھا اس کے بعد اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اسے خالو اعجاز کا دوسرا چہرہ نظر آیا تھا اور یہ بے حد مختلف تھا۔ اس کا دل گواہی دینے لگا تھا کہ خالو اعجاز وہ نہیں رہے جو کبھی تھے۔ ان کی نظریں اس کی بیش بہا جائیداد پر لگ گئی ہیں۔ وہ اس حوالے سے اپنے چھوٹے بھائی شاداب کو ایک مہرے کے طور پر آگے بڑھا رہے ہیں۔ شاداب کچھ عرصہ پہلے انگلینڈ سے پاکستان میں آیا تھا۔ اس نے انڈسٹری لگائی تھی، رنگولی میں آنا جانا شروع کیا تھا۔ تایا معصوم اور پھوپھی آمنہ کے ساتھ اسے بہت لگاؤ ہو گیا تھا اور وہ ان کے لیے اکثر قیمتی تحفے لاتا تھا۔ اب شانی کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ سارا کھیل کس لیے کھیلا جا رہا ہے، اور شانی دیکھ رہی تھی کہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کے خواہش مندوں میں خالو اعجاز ہی پیش نہیں، خاندان کے باقی لوگ بھی اپنے اپنے انداز میں اس سے فائدے کی توقع لگائے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ اسے زبردستی سیاست میں دھکیل رہے تھے، کچھ ویسے اسے منظر سے ہٹانا چاہتے تھے۔ وہ تایا معصوم اور پھوپھی آمنہ کے سوا کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی، لیکن تایا معصوم اپنی بیماری کی وجہ سے اور پھوپھی آمنہ عورت ہونے کے سبب شانی کے لیے مؤثر کردار ادا کرنے کے قابل نہیں تھے۔ پتہ نہیں کیوں شانی کا دل چاہنے لگا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ دے، جائیداد، شہرت، رشتہ داریاں، اسے کچھ درکار نہیں تھا۔ وہ صرف دل کا سکون چاہتی تھی، وہ صرف اپنی شریک حیات کا ساتھ چاہتی تھی۔ روکیٹ بستی جیسا ایک گل پوش گھر جہاں صرف رستم کی محبت ہو، اس گھر میں اگر اسے اپنے معصوم منع کا ساتھ بھی مل جاتا تو اس کی دنیا مکمل ہو جاتی۔ لیکن وہ یہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سب کچھ چھوڑنا اتنا آسان نہیں۔ وہ گردن تک اس دلدل میں دھنسی ہوئی تھی اور رستم اس سے زیادہ دھنسا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد رستم واپس آئے تو اس کے ہاتھوں میں مرہم پٹی کا سامان تھا۔ رستم کے کہنے پر شانی نے اپنی قمیض کا ایک بازو اتارا اور اپنے کندھے کے زخم پر رستم سے دوا لگوائی۔ رستم نے اپنے ہاتھوں سے اس کے کندھے پر پٹی باندھی، پھر اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا زخم بھی رستم سے چھپا نہیں رہ سکا۔ یہ ہاتھ شانی نے اب تک اوڑھنی کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ رستم نے انگلیوں کی بینڈیج بھی کی۔ اس نے شانی سے بار بار پوچھا کہ یہ زخم کیسے لگے۔ شانی نے بس گول مول جواب دیا۔ رستم کے لمس نے ایک جانفزا ٹھنڈک شانی کے رگوں پے میں اتار دی۔ دوراج کیا کہتا ہے؟ شانی نے پوچھا۔ وہی جو آپ نے بتایا ہے، اس نے ریاض کی سالی کو مار دیا ہے۔ وہ اس کی بیوی اور بچے کو بھی مار دینا چاہتا تھا، مگر آپ نے انہیں بچا لیا، اور میرا خیال ہے… وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ کیا کہنے لگے تھے آپ؟ وہ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد بولا۔ شاید آپ کو یہ زخم بھی ان دونوں کو بچاتے ہوئے ہی لگے ہیں۔ شانی اعتراف کرنے والے انداز میں چپ رہی، پھر بولی۔ کیا میں نے غلط کیا؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ جانتی ہیں کہ ریاض زہریلا سانپ ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ سانپ کے ساتھ اس کی مادہ اور سنپولیوں کو بھی مار دینا چاہیے۔ رستم کے لہجے میں وہی دھاڑ پوشیدہ تھی جو شانی کو لرزا دیا کرتی تھی۔ وہاں کتنے بندے مرے ہیں رستم؟ 2 گارڈز، ریاض کا ایک خاص ملازم ہیرا اور اس کی سالی۔ شانی ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ رستم، آپ و زاہدہ کہاں ہیں؟ وہ موجود ہیں، فجر کی اذان سے پہلے نہیں جاگیں گی۔ اکرام بھائی اور بچے؟ بھائی اکرام یہاں نہیں ہیں، آشی بھی ان کے ساتھ ہے۔ ہاں، سرمد یہیں پر ہے۔ شانی کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ رستم، آپ وہ ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہیں، بس ہاتھ میں تھوڑی سی چوٹ لگی ہوئی ہے۔ ایک دن ہاتھ پنکھے میں آ گیا تھا۔ شانی سمجھ گئی کہ آپ و زاہدہ نے رستم سے رنگولی کا واقعہ چھپایا ہے۔ ہاتھ کی چوٹ یقیناً وہی تھی جو رنگولی میں آئی تھی۔ خون خوار کتے نے ان پر حملہ کیا تھا۔ وہ اس بارے میں رستم سے کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ آپ و زاہدہ سامنے ہوتی تو وہ ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگتی۔ وہ کچھ دیر تک اشک بار نظروں سے رستم کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر عجیب جذباتی لہجے میں بولی۔ رستم، آپ مجھ سے بہت ناراض ہیں نا؟ ناراضگی والا کام تو میں نے کیا تھا شانی۔ وزیری گاؤں میں چودھری اعجاز صاحب کو تھپڑ مار دیا تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ آپ کے بڑے تھے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ سے بہت شرمندہ ہوں بی بی۔ میں نے آپ سے اور چودھری اعجاز سے معافی مانگنے کے لیے کئی بار رابطہ کرنا چاہا، مگر نہ ہو سکا۔ رابطہ کیسے ہوتا؟ وہاں کوئی رابطہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کیا مطلب شانی؟ آپ کو کچھ معلوم نہیں رستم، وہاں کیا ہوتا رہا ہے۔ خالو اعجاز بہت بدل گئے ہیں، بہت زیادہ بدل گئے ہیں۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بات کریں۔ وہ حویلی کا فون اکثر خراب رکھتے تھے۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وزیری گاؤں میں جو کچھ ہوا اس میں آپ اکیلے قصوروار نہ تھے۔ میں بہت برداشت کرتا رہا شانی، مگر چودھری صاحب اپنی زبان کو خنجر کی طرح استعمال کرتے رہے۔
شاید وہ چاہتے ہی یہ تھے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے۔ شانی نے دوپٹے سے آنسو پہنچتے ہوئے کہا، رستم، وزیری گاؤں والے واقعے کے بعد فون پر آپ نے مجھ سے کتنی بار بات کی تھی؟ 1-2 بار، اس کے علاوہ 1-2 بار اجمل اور ناصر نے بھی کی ہوگی، لیکن رستم اصل میں آپ سب سے میری ایک بار بھی بات نہیں ہوئی۔ میں سمجھا نہیں۔ رستم سوالیہ نظروں سے شانی کا غمزدہ چہرہ دیکھنے لگا۔ وہاں ایک گہری چال چلی گئی ہے رستم، شاید آپ کو یقین نہ آئے۔ جب بابا خادم حسین نے مجھے اس بارے میں بتایا تو میں خود بھی حیران رہ گئی تھی، مگر پھر یقین کرنا پڑا۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ شانی کچھ دیر خاموش رہ کر بولی، وزیری گاؤں میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا، ایک ویرائٹی شو ہو رہا تھا، وہاں اسٹیج کے اداکار آوازوں کی نقلیں اتار رہے تھے۔ رستم نے اسبات میں سر ہلایا۔ شانی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، ان میں سے ایک لڑکی نائلہ بھی تھی، اس کو وہاں بہت داد ملی تھی، وہی لڑکی بعد میں خالو اعجاز کے ساتھ رنگ ولی پہنچ گئے۔ آپ اور ناصر وغیرہ فون پر جو آواز سنتے رہے ہیں وہ میری نہیں تھی، وہ اسی نائلہ کی تھی، مجھے یہ سب خادم حسین نے بتایا ہے۔ رستم ناقابل یقین نظروں سے شانی کو دیکھ رہا تھا۔ شانی نے اس بارے میں مکمل تفصیل رستم کو بتائی اور اس کی حیرانی اور کرب کو مزید گہرا کر دیا۔ ایک بار پھر وہی فکرہ رستم کے کانوں میں گونجنے لگا، رستم تم گھٹیا ہو اور گھٹیا ہی رہو گے۔ یہ الفاظ گزرے ہوئے دنوں میں لاتعداد بار اس کے سینے کو چھلنی کر چکے تھے۔ اس نے ہر بار بے حد تعجب سے سوچا تھا، کیا بی بی اتنے سخت الفاظ اپنی زبان سے ادا کر سکتی ہیں؟ ہر بار جواب نفی میں آیا تھا اور ایک بے پناہ کرب اس کے رگ و پے میں پھیلا تھا، اور آج بی بی اپنی زبان سے اسے بتا رہی تھی کہ یہ ان کے الفاظ نہیں تھے، انہوں نے ادا نہیں کیے تھے، یہ ایک اداکارہ کے الفاظ تھے اور اس کے پیچھے چودھری اعجاز کی ہدایت کاری تھی۔ کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ رستم نے ایک بار پھر بے پناہ تحیر سے سوچا۔ یہ سب کچھ کسی فلم یا ڈرامے کی سچویشن جیسا تھا۔ بہرحال اس بات سے انکار بھی ممکن نہیں تھا کہ کچھ لوگ ہو بہو آوازوں کی نقل کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ نہایت قریبی لوگوں کے لیے بھی اصل نقل میں فرق کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ رستم کے اندر ہلچل تھی، اس کے ساتھ ہی اس کے اندر سینے میں جمی ہوئی برف پگھلنے لگی۔ اس کا دل ایک بار پھر دھڑکنے لگا، اس کا دل جو صرف بی بی کا تھا، جس کی رگوں میں خون کی جگہ بی بی کا عشق حرکت کرتا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے بی بی کو ایک کا ایک ہی اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بازوؤں نے جذب کے عالم میں بی بی کو اپنے ساتھ بھینچا۔ وہ نمناک لہجے میں منمنائی، میں نے آپ کو کئی پیغام بھیجے، لیکن اب پتا چلا ہے کہ کوئی بھی آپ کو نہ مل سکا۔ میں نے آپ کو بہت انتظار کرایا، بڑا دکھ دیا۔ میں سب سمجھ گیا ہوں، آپ کچھ نہ کہیں۔ وہ جذباتی کیفیت میں بی بی کے اشکوں سے تر چہرے کو چومتا چلا گیا۔ بی بی نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں لے لیا، وہ جیسے اپنی شریک حیات کے سینے میں سما کر ناپید ہو جانا چاہتی تھی۔ رات کے اس آخری پہر، اس بند کمرے کی فضا میں یہ ملن بہت جذباتی اور رکت آمیز تھا۔ صبح سویرے شانی کی ملاقات اپنی نند آپو زاہدہ سے ہوئی۔ آپو زاہدہ کی آنکھوں میں پہلے تو تحیر کا سمندر ابھرا، پھر انہوں نے شانی کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور بے شمار بلائیں لی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس گھر میں شانی کا استقبال کس طرح کریں۔ فرصت ملتے ہی آپو زاہدہ نے کہا، شانی تمہیں پتا ہے نا، میں تمہارے لیے رنگ ولی گئی تھی۔ ہاں، مجھے بابا خادم حسین نے سب بتایا ہے، شانی نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، اور وہاں رنگ ولی میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا اس کے لیے معافی مانگنے کے لیے میرے پاس لفظ بھی نہیں ہے۔ ان باتوں کو چھوڑو شانی، بس تم نے رستم کو اس بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ نہیں، میں نے نہیں بتایا، شانی نے آپو کا زخمی ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ آپو زاہدہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کر ایک بار پھر شانی کو گلے سے لگا لیا۔ شانی، وہ تم کو بہت چاہتا ہے، اتنا کہ شاید تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو۔ مجھے پتا ہے، وہ دن رات تمہارے لیے تڑپتا رہا ہے، وہ تمہارے بغیر مر جائے گا شانی، اس کے لیے کچھ کر سکتی ہو تو کرو۔ اچھا آپو، وہ ناک میں گنگنائی، مجھے پتا ہے کہ اس نے اونچی جگہ متھا لگایا ہے شانی، ہم غریبوں کا تم چودھریوں سے کوئی جوڑ نہیں، پر اگر تم بھی اسے چاہتی ہو شانی تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تم اس سے شادی کر لو، وہ تمہیں اتنا خوش رکھے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی بدل جائے، وہ بڑے خطرے والے راستے پر چل رہا ہے، تم اسے واپس لا سکتی ہو، تم اسے جس طرح چاہو بدل سکتی ہو۔ وہ بولتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ جس شادی کی بات کر رہی ہیں وہ تو 1.5-2 برس پہلے ہی ہو چکی ہے۔ شانی نے انہیں تسلی دی، آپو سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ بے فکر رہیں۔ نہیں شانی، وقت بہت تھوڑا ہے، تمہیں جو کرنا ہے جلدی کرنا ہے، تم اس سے بات کرو، اسے دشمنی کی آگ میں چھال مارنے سے روک لو، مجھے پتا چل گیا ہے، بس تم اسے روک سکتی ہو، اسے سمجھاؤ کہ پولیس اسے ہر جگہ ڈھونڈتی پھرتی ہے، وہ اسے دیکھتے ہی گولی مار دیں گے، وہ اس کی بات تک نہیں سنیں گے، وہ کچھ دیر کے لیے کہیں روپوش ہو جائے، اگر اس نے کسی ڈپٹی شپٹی سے اپنا بدلہ لینا بھی ہے تو کچھ مہینوں کے لیے اس کام کو آگے ڈال دے، اگر نہیں ڈالے گا تو کچھ نہیں بچے گا۔ شانی اور آپو زاہدہ کے درمیان طویل گفتگو ہوئی۔ آپو جو کچھ کہہ رہی تھی وہ شانی کے دل کی آواز بھی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ اگر رستم نے ریاض ہٹلر سے فوری بدلہ چکانے کا ارادہ ترک نہ کیا تو نتائج خوفناک ہوں گے۔ وہ رستم کے ساتھ ایک آخری کوشش کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے سینے کا ایک بہت بڑا زخم رستم سے چھپا لیا تھا۔ سکینہ کے قتل کا غم کوئی معمولی زخم نہیں تھا۔ زاہدہ اور شانی میں ابھی گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ زری بھاگتی ہوئی آئی
اور عقب سے شانی کے گلے میں باہیں ڈال کر اس سے لپٹ گئی۔ شانی نے رخ پھیر کر اس کا رخسار چوما۔ تم کہاں چلا گیا تھا؟ میں تم کو ڈھونڈتا، تم مجھ کو بہت اچھا لگتا، زری نے جذباتی لہجے میں کہا۔ تم بھی بہت اچھی ہو زری، شانی بولی۔ شانی کے چہرے پر تکلیف کی آثار دیکھ کر زری ایک دم پیچھے ہٹی۔ زری کے لپٹنے سے شانی کے کندھے کا زخم دکھ گیا تھا اور تھوڑا سا خون رس آیا تھا۔ زری ایک دم گھبرا گئی۔ اوہ، مجھ کو پتا نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوا، میں معافی مانگتا۔ اس نے حسب عادت دونوں ہاتھ کانوں کو لگائے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں بہت بے وقوف ہوں، مجھ سے کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا، میں بہت تنگ کرتا۔ نہیں، تم تو اتنی پیاری ہو کہ تمہیں دل میں بٹھانے کو دل چاہتا ہے۔ شانی نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ غمزدہ لہجے میں بولی، تم نہ جاتا تو شاید وہ بھی نہ جاتا، وہ مر گیا، وہ آپ کو بہت یاد کرتا۔ زری ڈولے کا ذکر کر رہی تھی۔ ڈولے کے ذکر نے ان تینوں کو ایک دم اداس و غمزدہ کر دیا۔ شانی کو لگا جیسے ڈولا اب بھی ان کے ارد گرد کہیں موجود ہے اور اچانک کہیں سے مسکراتا ہوا نمودار ہو جائے گا۔ اسی دوران ناصر بڑے تیز قدموں سے دروازے کے سامنے سے گزرا۔ اس کا رنگ فک تھا اور ہاتھوں میں اسٹیتھوسکوپ نظر آ رہا تھا۔ آپو زاہدہ نے کہا، لگتا ہے اجمل کی طبیعت پھر خراب ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ شانی بھی مضطرب ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناصر کے پیچھے وہ بھی کمرے میں پہنچ گئے۔ ہنستا مسکراتا اجمل دکھ اور تکلیف کے گھیرے میں تھا۔ اسے سانس لینے میں سخت دشواری ہو رہی تھی اور سرخ و سفید رنگ سیاہی مائل ہو رہا تھا۔ ناصر تیزی سے اس پر جھک گیا۔ پہلے اس نے اسٹیتھوسکوپ سے چیک کیا، پھر بی پی آپریٹرز اس کے بازو سے منسلک کرنے لگا۔ اس کام میں شانی نے اس کی مدد کی۔ شانی نے محسوس کیا کہ اجمل کا جسم آگ کی طرح تپ رہا ہے۔ اس کے کندھے پر ایک بڑی سی پٹی بندھی تھی۔ اس پٹی کے ساتھ ایک نلکی بھی منسلک تھی جو جسم کے اندر سے پس کھینچ کر ایک بوتل میں ڈالتی تھی۔ اجمل کا بی پی چیک کرنے کے بعد ناصر نے اسے نس میں ایک انجیکشن دیا۔ اس انجیکشن کے بعد اس نے موبائل پر اجمل کے ڈاکٹر سرجن طارق سے تھوڑی سی بات چیت کی اور اسے ڈرپ لگا دی۔ انجیکشن لگتے ہی اجمل کی طبیعت کچھ بحال ہو گئی تھی۔ اس کی سانس میں روانی پیدا ہو گئی اور چہرے کی رنگت میں بھی قدرے تبدیلی آئی۔ اجمل نے شانی کی طرف دیکھا اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، پھر اس نے کراہتے ہوئے کہا، دیکھا شانی بہن، آپ ام کو ایک دم چھوڑ کر چلا گیا تو کیا ہوا؟ چھوٹو بھائی ختم ہو گیا اور ام بیمار ہو کر اس بستر پر پڑ گیا ہے۔ اب آپ کہیں نہیں جانا، بس ہمارے پاس رہو۔ میں تمہارے پاس ہی ہوں اجمل، میں یہی ہوں۔ شانی نے اس کے گرم ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ بے فکر رہو شانی بہن، ام اس چھوٹے سے زخم سے مرنے والا نہیں، ام ایک دم بھلا چنگا ہو جائے گا۔ پھر ام آپ کو افغانی پلاؤ کھلائے گا، اس میں دمبے کا گوشت ڈالے گا اور پلاؤ کے ساتھ سیخ کباب کے لیے تو ام خود بھی ترس گیا ہے۔ مطلب یہ کہ سلسلہ وہیں سے جوڑے گا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا اجمل۔ اور صرف افغانی پلاؤ کی بات ہی نہیں ہے، وہ سب کچھ ہوگا جو اقبال ٹاؤن والی کوٹھی میں ہوتا تھا۔ صبح کو بیڈمنٹن، دوپہر میں تیراکی اور شام کو کرکٹ۔ ام بال پھینکے گا اور ایک ہی بار میں درمیان والا وکٹ اڑا دے گا۔ ناصر نے کہا، یہ حقیقت ہے بھابھی کہ اجمل میں بیماری سے لڑنے کا زبردست حوصلہ ہے، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا ہمت ہار گیا ہوتا۔ دراصل یہ سب تمہارا مہربانی ہے ناصر بھائی، خود تمہارا ڈاکٹر ہی ام کو مارتا ہے لیکن تمہارا دشمن ہی ام کو مرنے نہیں دیتا۔ ام تم سے بہت بہت لڑنا چاہتا ہے اور لڑنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس موقع کے لیے بھی ام نے ایک کتا کہا ہے، ارشاد کیا ہے، اس سے ہمارا دشمنی ہے، اس سے ہمارا پیار ہے، ہر ایک بات پر لڑائی ہے، ہر ایک بات پر تکرار ہے۔ مرنے میں حرج تو نہیں ہے مگر ام سوچتا ہے اس سے پہلے ام مر گیا تو اس میں ہمارا ہار ہے۔ ناصر و شانی کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ آ گئی۔ اجمل نے بھی ہنسنا چاہا مگر اسے کھانسی کا شدید دورہ پڑ گیا۔ کھانستے کھانستے اس کا چہرہ سیاہی مائل ہو گیا اور جسم اینٹنے لگا۔ ناصر نے اس کے سینے پر مساج کیا اور تھوڑا سا اوپر اٹھایا۔ شانی نے اس کے منہ سے پانی کا گلاس لگایا۔ اجمل نے 2 گھونٹ پانی پیا اور قدرے بہتر نظر آنے لگا۔ ناصر کو دوا لینے کے لیے اپنے کمرے کی طرف لپک گیا۔ شانی نے گلاس میز پر رکھا تو اس کے کنارے پر سرخ رنگ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یہ خون کا رنگ تھا اور خون کی یہی آلائش اجمل کے ہونٹوں پر بھی موجود تھی۔ شانی نے رومال سے اجمل کے ہونٹ صاف کیے، پھر اس کی نظر بچا کر گلاس کے کنارہ بھی اپنی اوڑھنی سے پہنچ دیا۔ اجمل نے عجیب لہجے میں کہا، ام سے کیا چھپاتا ہے شانی بہن، ام نے سب دیکھ لیا ہے۔ دراصل آپ کو یہاں دیکھ کر ہمارا خون سیروں بڑھ گیا ہے، اس لیے تھوڑا سا خون باہر بھی آ گیا ہوگا، فکر کا بات نہیں ہے۔ شانی نے کچھ دیر پہلے بھی ڈسٹ بن میں خون آلود روئی دیکھی تھی، اس کا مطلب تھا کہ خون کے اخراج کا یہ سلسلہ پہلے سے جاری ہے اور یقیناً اجمل کو بھی اس کا علم تھا۔ شانی نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی مگر آنسو پھر بھی آنکھوں میں امڑ آئے۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ اجمل نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، آپ دکھی کیوں ہوتا ہے شانی بہن؟ اول تو ام مرے گا نہیں، اور اگر ناصر کی مہربانیوں سے کوئی ایسا ویسا بات ہو بھی گیا تو ام اپنے دل پر کوئی بوجھ لے کر نہیں جائے گا۔ ام ایک دم سیٹسفائیڈ ہے۔ شاہی اور قدرت اللہ کی موت سے بڑا خوشی ہم کو بھلا اور کیا ہوگا، خاص طور پر شاہی کو مار کر تو رستم بھائی نے ہمارے دل میں لڈوؤں کا پورا دکان پھوڑ دیا ہے۔ ہاں شانی بہن، شاہی مر گیا، قدرت اللہ بھی مر گیا،
ہمارا مشن پورا ہو گیا۔ قدرت اللہ کو رستم بھائی نے مارنا تھا اور شاہی ہمارا شکار تھا۔ ہمارا کام رستم بھائی نے بقلم خود کیا اور ہم نے رستم بھائی کا کام بقلم خود کیا۔ اسی کو محبت کہتے ہیں جی۔ اجمل کی آواز کمزور تھی اور اسے بہت ہمت کر کے بولنا پڑ رہا تھا۔ شانی نے اسے خاموش رہنے کو کہا مگر وہ جذب کے عالم میں بولتا چلا گیا۔ ہم نے رستم بھائی سے شاہی کے مرنے کا پورا تفصیل پوچھا ہے۔ آستانے کی سیڑھیوں کے اندر اس حرامی کا گردن رستم بھائی نے اپنے بازوں کے شکنجے میں جکڑا اور ایک بار جکڑنے کے بعد پھر اسے چھوڑنے کا نام نہ لیا۔ وہ 3-4 منٹ تک رستم بھائی کی گرفت میں تڑپتا پھڑکتا رہا۔ اس نے خون کا الٹی کیا، اس کا زبان باہر نکل آیا اور رستم بھائی کے بازو میں ہی اس کا جان خارج ہو گیا۔ اس نے بہت سے لوگوں کا زندگی خراب کیا تھا شانی بہن، اس کا موت ایسا ہی تڑپیلا ہونا چاہیے تھا۔ تھوڑا سا مزید خون اجمل کے ہونٹوں پر نظر آیا۔ شانی نے اسے کپڑے سے پونچھ دیا، اس کا دل اندر سے رو رہا تھا۔ اجمل کی حالت اس کی توقع سے زیادہ خراب تھی۔ ناصر نے اسے بتایا تھا کہ گولی سینے میں لگ کر کندھے کی طرف گئی تھی مگر یہ زخم پھیپڑے سے بہت نزدیک تھا۔ کبھی کبھی ہم کو خود پر بہت غصہ آتا ہے شانی بہن، اجمل بولا۔ ہم سوچتا ہے کیا ہم سچ مچ بستر پر ہی مر جائے گا؟ ہمارے لیے یہ بڑا نالائکی والا بات ہوگا۔ ہم نے تو ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ اگر ہم پوت ہوا تو ہمارا موت ایک دم ترتھلی مچانے والا ہوگا۔ ہم اپنے رستم بھائی کی حفاظت کے لیے لڑتا ہوا مرے گا، اپنی آخری گولی اور آخری سانس تک ہم ہتھیار نہیں پھینکے گا۔ لیکن اب وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا؟ شانی نے پوچھا۔ لیکن اب ہم ذرا اور طریقے سے بھی سوچتا ہے شانی بہن۔ سب لوگ جنگ کے میدان کے اندر ہی تو نہیں مرتا ہے، بہت بڑا لوگ ایسا بھی گزرا ہے جنہوں نے لڑائی میں بہادری سے لڑتے ہوئے چوٹ کھایا اور پھر اسی چوٹ کی وجہ سے کئی مہینے یا کئی سال بعد مرا۔ ان کا موت بھی تو بہادری کا موت ہی ہوتا ہے نا۔ تم ٹھیک کہتے ہو مگر ایسی مایوسی کی باتیں مت کرو اجمل۔ شانی نے بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھ دی۔ تمہاری ابھی بہت زندگی باقی ہے، ابھی تم نے بہت کچھ کرنا ہے، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں ابھی رستم و ناصر سے بات کرتی ہوں، ہم تمہاری علاج کے لیے کوئی اور طریقہ ڈھونڈتے ہیں۔ ناصر دوائیں لے کر آ گیا تھا، اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس بھی تھا۔ وہ بڑی محبت اور توجہ سے اجمل کو دوا کھلانے میں مصروف ہو گیا۔ شام کا کھانا جلدی کھا لیا گیا۔ کچھ دیر بعد کسی قریبی مسجد سے عشاء کی آذان ابھری۔ شانی نے آپ و زاہدہ کو دیکھا، وہ اپنا چہرہ دوپٹے میں لپیٹے کوٹھی کی شمالی جانب جا رہی تھی۔ شانی ان کے پیچھے چل دی۔ رہائشی حصے کے ساتھ منسلک ایک بڑا ہال نما کمرہ اور برآمدہ تھا۔ ایک طرح سے یہ رہائشی حصے کا ہی پورشن تھا۔ اس ہال نما کمرے کے 2 دروازے کوٹھی کے اندر سے نکلتے تھے، ایک دروازہ باہر لان کی طرف تھا۔ یہ پورشن بھی باقی کوٹھی کی طرح قدیم طرز کا ہی تھا۔ اونچے محرابی دروازے تھے، تعمیر میں لکڑی کثرت سے استعمال کی گئی تھی۔ یہ نماز کی جگہ تھی۔ اسی دوران میں آپ و زاہدہ نے بھی شانی کو دیکھ لیا۔ نماز کے لیے کتنی پیاری جگہ بنائی ہے، شانی نے کہا۔ ہاں، جہانگیر بتا رہا تھا کہ ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے یہ کوٹھی یوپی کے کسی نواب صاحب کی تھی۔ نواب صاحب نماز روزے کے بڑے پابند تھے۔ وہ کئی سال پہیوں والی کرسی پر رہے مگر اسی حالت میں انہوں نے حج بھی کیا، بس جس کو اللہ توفیق دے۔ آپ و زاہدہ کے ساتھ شانی نے بھی مرمری برآمدے میں نماز ادا کی۔ اس نے سکینہ کے لیے رو رو کر بخشش کی دعا کی اور اپنے حالات کے لیے بھی اللہ سے مدد مانگی۔ رات کو رستم اور شانی کے درمیان طویل بات چیت ہوئی۔ رستم کے ہاتھ شانی کے ہاتھوں میں تھے۔ اس کے سینے میں غم کا سمندر ہلکورے لے رہا تھا مگر وہ خود کو حد الامکان نارمل رکھے ہوئے تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جو کہہ دے گی رستم کو ماننا پڑے گا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ ایک بہت بڑی بات کہے گی۔ یہ ایسی بات ہوگی جس کو ماننے کے لیے رستم کو برف اور آگ کے 7 سمندروں پر سے گزرنا پڑے گا۔ اس بات کو مانتے مانتے وہ سینکڑوں بار جیے گا اور مرے گا۔ تو کیا وہ یہ بات کہہ دے، یہ حکم جاری کر دے؟ وہ جو ہر حکم پر سر اطاعت خم کرتا ہے، اسے آگ اور برف کے 7 سمندروں پر سے گزار دے؟ وہ سوچ رہی تھی اور اپنے اندر حوصلہ جمع کر رہی تھی۔ وہ اپنے ذہن میں وہ مناسب ترین الفاظ جوڑ رہی تھی جو رستم کو کم تکلیف پہنچائیں۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی، رستم، آپ ڈپٹی ریاض اور اس کے ساتھیوں سے انتقام کا خیال دل سے نکال دیں، کم از کم وقتی طور پر نکال دیں۔ اس انتقام کو اپنی زندگی کے کسی اور حصے کے لیے چھوڑ دیں۔ چلے آئیں، ہم موت اور بربادی کے اس گھیرے سے نکلنے کی ایک آخری کوشش کریں۔ اجمل خان کے ساتھ قبائلی علاقے کی کسی دور دراز بستی میں جا بسیں یا پھر کسی طرف سے پاکستان کی سرحد پار کر جائیں۔ گفتگو کے دوران میں اس نے کئی بار کوشش کی مگر یہ باتیں اس کی زبان پر نہیں آ سکیں۔ اسے یہ ڈر نہیں تھا کہ اس کی بات مانی نہیں جائے گی، اسے ڈر یہ تھا کہ اس کی بات مانتے مانتے رستم کا دل اس کے سینے کے اندر ہزارہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ایک دوسرے سے عشق میں انسان کی اپنی کوئی مرضی و منشا رہتی ہی نہیں ہے۔ جب اپنی کوئی منشا ہی نہیں ہوتی تو پھر کوئی اختلافی بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ ہار کر شانی نے گفتگو کا رخ اجمل کی طرف موڑ دیا۔ وہ بولی، رستم، اجمل کی حالت نے مجھے بہت دکھ دیا ہے، کیا ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ جو زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں وہ تو ہو رہا ہے شانی۔ جہانگیر نے ایک بہت اچھے ڈاکٹر سرجن کا انتظام کر رکھا ہے، وہ تقریباً ہر دوسرے روز اجمل کو دیکھنے آ رہا ہے۔ لیکن کیا وہ کسی پرائیویٹ ہسپتال میں ایڈمٹ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، یہ بہت خطرناک ہے۔ جہانگیر نے سارا پتہ کرایا ہے،
لاہور کے تقریباً سارے ہی بڑے ہسپتالوں اور پرائیویٹ کلینکوں پر پولیس کی گہری نظر ہے۔ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ قدرت اللہ کے آستانے پر حملہ کرنے والوں میں سے ایک حملہ آور شدید زخمی ہوا تھا۔ اب وہ اس زخمی کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ آج صبح مجھے پتا چلا ہے کہ پولیس کے مخبروں نے قبرستانوں کے بھی بہت چکر لگائے ہیں۔ انہوں نے ڈولے کی قبر ڈھونڈ لی ہے۔ اس کی قبر کشائی کا پروگرام بن رہا ہے۔ وہ لوگ ڈولے کی قبر تک پہنچ گئے ہیں تو حاجی حیات کی کوٹھی تک بھی پہنچ جائیں گے۔ شاید حاجی حیات ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، ہماری وجہ سے اس کی نوکری اور عزت بھی سخت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ڈولے کی قبر کشائی والی بات پر شانی سخت حیرت میں ڈوب گئی۔ وہ دونوں کچھ دیر تک اس پر تبصرہ کرتے رہے۔ پھر شانی نے پوچھا، کیا حاجی صاحب کی کوٹھی سے ان کا کوئی کھوج مل سکتا ہے؟ کوٹھی کو تو اب تالا لگا ہوا ہے، ممکن ہے حاجی نے وہاں سے ثبوت وغیرہ ختم کر دیے ہوں، پھر بھی خطرہ تو موجود ہے۔ آخر میں شانی نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اجمل خان کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی تو ایسا ہی لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ تبدیلی آ جائے۔ اگلے روز شانی نے ناصر کو بتایا، ناصر، میں نے ایک بہت اہم فیصلہ کیا ہے۔ کیا؟ میں اب حویلی واپس نہیں جاؤں گی۔ میں اکتا گئی ہوں جھوٹ اور فریب کی اس زندگی سے۔ مجھے وہاں سے کچھ نہیں چاہیے، جائیداد، نہ شہرت، نہ سیاست۔ میں نے اب جتنا بھی جینا ہے رستم کے ساتھ جیوں گی، اور شاید مجھے یہ فیصلہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا بھابھی، یہ آپ کی زندگی ہے، آپ اپنے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتی ہیں۔ مجھے اگر رنگ ولی سے کچھ چاہیے تو وہ منا ہے۔ اگر وہ کسی طرح یہاں آ سکے تو میرے لیے وہاں سب کچھ ختم ہے۔ جس قسم کے حالات جا رہے ہیں ان میں فوری طور پر تو ممکن نہیں، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ابھی آپ کا یہاں رکنا بھی ٹھیک نہیں۔ در حقیقت ریاض کے ساتھ ہماری فیصلہ کو لڑائی چھڑ چکی ہے۔ وہ ہمیں معاف کر سکتا ہے، نہ ہم اسے کر سکتے ہیں۔ خاص طور سے دراج والے واقعے کے بعد تو اب کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہی تو چاہتی ہوں کہ وہ سب کچھ ٹل جائے جو ہونے والا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکے گا شانی بھابھی، ہم بہت آگے نکل گئے ہیں۔ کیا رستم میری بات بھی نہیں مانیں گے؟ ناصر ایک دم چونک کر شانی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ بالآخر وہ گہری سانس لے کر بولا، اگر آپ کہیں تو شاید وہ مان جائیں، لیکن میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں بھابھی، ان کے سینے کا زخم ناسور بن جائے گا۔ وہ ان کو جینے نہیں دے گا۔ میں ان کے دل کی حالت بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ بڑے ڈرے کے قتل عام کو بھول کر جیئیں گے تو ہر گھڑی سولی پر لٹک کر گزاریں گے۔ یہ صورتحال آپ کو اور زیادہ دکھی کر دے گی۔ کیا نفرت محبت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے ناصر؟ یہ نفرت نہیں ہے بھابھی، یہ تو ایک قرض ہے جو ڈیرے کے مقتولوں نے جاتے جاتے ہمارے سروں پر رکھا ہے۔ اس قرض کو اتارے بغیر زندہ رہنا پڑا تو یہ ہمارے لیے موت سے بدتر ہوگا۔ زندگی کو موت سے بدتر نہ کہو ناصر، یہ ناشکری ہے۔ زندگی کیسی بھی ہو، زندگی ہی ہوتی ہے، اور میں اس زندگی کے لیے ایک آخری کوشش کرنا چاہتی ہوں۔ جو کچھ میری سمجھ میں آیا میں نے بتا دیا ہے، اب آپ جو بھی مناسب سمجھے۔ تمہارا کیا خیال ہے، ڈپٹی ریاض کے گھیرے میں آنے سے پہلے ہم کسی طرح آزاد علاقے کی طرف نکل سکتے ہیں؟ حاجی حیات صاحب نے یہی بات رستم بھائی سے کہی تھی، لیکن رستم بھائی بہت طیش میں آ گئے تھے۔ حاجی حیات نے کیا کہا تھا؟ یہی کہ پولیس کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے، لیکن وہ اب بھی کوشش کر کے ہمیں سرحدی علاقے میں پہنچا سکتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ اس سلسلے میں پہلوان اور جیرا بہت کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ حاجی حیات سے رابطے کو کوئی ذریعہ ہے؟ شانی نے پوچھا۔ اگر آپ کہیں گی تو میں فون نمبر آپ کو دے دوں گا، لیکن پہلے آپ اس بارے میں اچھی طرح سوچ لیں کہ رستم بھائی سے کس طرح بات کرنی ہے، اور کرنی بھی ہے یا نہیں۔ ڈپٹی ریاض کی آنکھیں نشے کے سبب سوجی ہوئی تھی۔ وہ کسی زخمی درندے کی طرح اپنی نشست پر پہلو بدل رہا تھا۔ وہ بس ایک مختصر نیکر میں تھا۔ بالوں بھرا جسم جنگلی ریچھ سے مشابہ تھا۔ اس کے سامنے اس کا زخمی بھتیجا توفیل تھا۔ وہ دونوں اس کوٹھی کے ایک کمرے میں موجود تھے جہاں 2 دن پہلے نامعلوم افراد کی طرف سے ایک خوفناک حملہ ہوا تھا۔ نہایت دیدہ دلیری کے ساتھ ریاض کی سالی اور 3 کارندوں کو جان سے مار دیا گیا تھا۔ یہ معمولی واردات نہیں تھی۔ ہر طرف تہلکہ مچ گیا تھا۔ پورے علاقے کی پولیس حرکت میں آ گئی تھی اور قاتلوں کو چپے چپے پر تلاش کیا جا رہا تھا۔ اس سر توڑ تلاش کے نتیجے میں کچھ کامیابی بھی ہوئی تھی۔ ایک تھانے کے اہلکاروں نے اقبال ٹاؤن کے علاقے میں ایک پستہ شخص کی تازہ قبر کا سراغ لگایا تھا۔ اس بات کے خاصے شواہد تھے کہ یہ قبر رستم اور ناصر کے ساتھی کی ہے۔ جہاں تک کوٹھی پر حملہ آور ہونے والوں کا تعلق تھا، ریاض کو 99% یقین تھا کہ رستم کے ساتھی ہیں۔ اس بات کے بھی کافی ثبوت تھے۔ اسی دوران میں فون کی گھنٹی بجی۔ ریاض نے سیاہ لائی میں نمبر دیکھا اور توفیل سے بولا، چل تو خود بات کر، وہی مرغی کا بچہ اچھو لاہوری ہے، اسے سمجھا دو ساری بات اس کی مادری زبان میں۔ توفیل کا راہتا ہوا اٹھا اور فون کے قریب آ بیٹھا۔ اس نے فون اٹھایا اور ذرا روبدار آواز میں بولا، میں توفیل بول رہا ہوں۔ جی سر، میں آپ کا خادم اچھو، مجھے جناب عالی محترم ریاض صاحب نے ساری بات بتائی ہے، آپ حکم فرمائیں مجھے کیا کرنا ہے۔ دیکھو میری بات دھیان سے سنو اچھو، یہ بات تو طے ہے کہ مجھے جس علاقے میں رکھا گیا وہ گلبرگ کا تھا۔ گلبرگ نمبر 1 تھا یا 2، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جو خاص بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں کہیں پاس ہی ایک جامع مسجد ہے۔ کوٹھی سے مسجد کا فاصلہ 8 فرلانگ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اس مسجد میں مغرب اور عشاء کی اذان ایک لڑکا دیتا ہے۔
مشکل سے 14-15 سال کا ہوگا. تم تھوڑی سی کوشش کرو تو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ مسجد کون سی ہے. ایک بار مسجد کا پتہ چل گیا تو پھر اس کوٹھی کا بھی پتہ چل جائے گا جہاں وہ سارے حرامی اپنی ماں کی شادی پر ڈھولک بجانے کے لیے جمع ہیں. یہ تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے جی. میں 1-2 بھروسے کے بندے ساتھ لے لیتا ہوں اور ابھی چل پڑتا ہوں. ہمیں تمہارے چل پڑنے سے غرض نہیں ہے. رات 10-12 بجے تک ہر صورت میں رپورٹ چاہیے اور یہی ڈپٹی صاحب کا بھی حکم ہے. تو فیل گرجا آپ فکر ہی نہ کرو جی. میں 12 بجے سے ڈھیر پہلے ہی آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا. بلکہ اگر آپ کہیں تو اس کوٹھی کی ٹوشو بھی لگائیں. ریاض مداخلت کرتے ہوئے پھنکارا. کیا کہتا ہے یہ مرغی کا آپ؟ تو فیل نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. کہتا ہے کہ کوٹھی کی ٹوہ بھی لگاؤں. ریاض نے بھڑک کر ریسیور توفیل کے ہاتھ سے لے لیا اور دھاڑا. اوے گندے انڈے, تیری ماں کے ساتھ کچھ برا کیا تھا میں نے؟ جی کوئی غلطی ہوئی جناب عالی. جناب عالی کے بچے, تجھے کتنی بار کہا ہے کہ اپنا پیو خود نہ بنا کر. تجھے جتنا کہا ہے اتنا ہی کر. فالتو پنگا لیا نا تو تیری تشریف پر سے ساری چمڑی اتروا دوں گا. چل پھوٹ اب یہاں سے. 12 بجے سے پہلے رپورٹ چاہیے اور 12 بجے تک تو نے ٹھرے کو ہاتھ بھی لگایا تو سمجھو آج میرے ہاتھوں گھنٹی بج گئی تیری. ریاض کی آواز میں اتنا قہر تھا کہ مخبر اچھو لاہوری ہکلا کر رہ گیا. ریاض نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا. چند سیکنڈ بعد اس نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور اچھو کا نمبر ری ڈائل کیا. ہیلو. اچھو کی آواز آئی. ڈپٹی نرم لہجے میں بولا. اور سن, اگر کام فٹافٹ ہو گیا نا تو پورا کریٹ وسکی کا ملے گا اور یہ کریٹ میڈم ڈی کی سب سے چسکے دار ڈانسر اپنے سر پر اٹھا کر لائے گی تیرے مکان میں. ٹھیک ہے جناب, ہم آپ کے خادم, آپ کے نوکروں کے نوکر. اوپر والے نے چاہا تو 12 بجے سے پہلے. ریاض نے فون بند کر دیا. اوپر کی منزل سے مدھم نسوانی آواز آئی. ذرا سنیے. یہ ریاض کی بیوی تھی. ریاض نے برا سا منہ بنایا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گیا. اوپر کی منزل سے کوٹھی کی اعتراف نظر آتی تھی. واردات کے بعد سے یہاں وردی والے اور سادہ لباس پولیس اہلکاروں کا کڑا پہرا تھا. ریاض کا 14-15 سالہ لڑکا ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر سو رہا تھا. اس کے چہرے اور گردن پر نیل تھے. یہ نیل اس سنگین کھینچا تانی کا نتیجہ تھے جو اس لڑکے اور دراز کے نقاب پوش ساتھیوں کے درمیان ہوئی تھی. اس خیال سے کہ لڑکا جاگ جائے گا, ریاض اور اس کی بیوی فرزانہ ساتھ والے کمرے میں چلے گئے. ہاں, کیا آواز آ رہی ہے تجھے؟ ریاض نے ٹانگیں کھچاتے ہوئے کہا. دیکھیں ریاض, مرضی تو آپ نے اپنی ہی کرنی ہے, لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں. فرزانہ کی آنکھوں میں نمی تھی. اس کی گردن پر بھی گہری خراشیں نظر آ رہی تھی. ریاض پھنکارا. مجھے پتا ہے تو کیا کہنا چاہتی ہے. تو کہنا چاہتی ہے, دیکھیں جی, چھوٹی چوہدرانی جیسی تیسی بھی ہے پر اس نے ہمارا بھلا کیا ہے, ہمارے بچے کی جان بچائی ہے, میری عزت کی رکھوالی بنی ہے. اس لیے میرے سرتاج, میں آپ پر صدقے واری چھوٹی چوہدرانی کو اپنی بہن بنا لیں اور اس حرامی رستم کو بہنوئی تسلیم کر لیں. پھر ان دونوں کو اپنے خرچے پر ہنی مون کے لیے بھیج دیں نتھیا گلی میں. یہی کہنا چاہتی ہو نا؟ میرا مطلب ہے کہ. ریاض نے بڑے قہر سے اپنی بیوی کی چوٹی پکڑی اور دانت پیس کر بولا. تم زنانیوں کی عقل یہاں ہوتی ہے اس گت میں. محکمہ ہی وکھرا ہے تم سب کا, محکمہ ہی وکھرا ہے. اس نے بیوی کو زور سے دھکا دیا. وہ لڑکھڑاتی ہوئی دیوار سے جا لگی. وہ دھاڑا. خبردار, ایک لفظ بھی نکالا زبان سے اس بارے میں تو وہ بہت بڑی ففے کٹنی ہے. آجزی, مسکینی اس حرام زادی کے ہتھیار ہیں. اندر سے ایک نمبر کی چوکھل بدماش عورت ہے. اپنے لولو پوپو باتوں سے تیرے جیسیوں کو الو بناتی ہے اور اپنا مطلب نکالتی ہے. وہ 2 چہروں والی ناگن ہے. اس ناگن کی زندہ کھال نہ اتاروں گا تو مجھے اپنے پیو کا تخم کون کہے گا؟ ریاض کی آنکھوں میں نیلے شعلے رقصاں تھے. فرزانہ نے سسک کر کہا. میں اس کی حمایت کہاں کر رہی ہوں, میں تو آپ کی خیر مانگ رہی ہوں. وہ رستم بالکل وحشی ہو رہا ہے. وہ بس آپ سے بدلہ لینا چاہ رہا ہے. وہ پہلے ہی بہت خطرناک تھا, اب اپنی موت سامنے دیکھ کر اور بھی خطرناک ہو گیا ہے. چل پھر تو ہی بتا میں کیا کروں. میری دلبر جان, تو جو کہے گی تیرا یہ نوکر خصم ویسا ہی کرے گا. ریاض کے لہجے سے زہر ابلا پڑ رہا تھا. میں تو بس یہ کہتی ہوں کہ آپ اس کام میں سب سے آگے آگے نہ رہیں. یہ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے کہ رستمے کو آپ نے ہی مارنا ہے. اتنی پولیس پڑی ہے, اتنے افسر ہیں, دوسروں کو بھی تو اپنی نوکریاں حلال کرنے دیں. تیرے جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو مردوں کو ہجڑا بناتی ہیں پھر ہجڑے سے مردہ بنا دیتی ہیں. یہ اپنا بھینس جیسا تھوبڑا لے کر دفع ہو جا یہاں سے. میں کہتا ہوں دفع ہو جا. آخر میں ڈپٹی اتنے زور سے دھاڑا کہ دیواریں لرز گئیں. ڈپٹی کی بیوی فرزانہ تیزی سے دوسرے کمرے میں اوجھل ہو گئی. ڈپٹی ریاض سیڑھیوں کو اپنے پاؤں سے کوٹتا ہوا نیچے آ گیا. اس کے گلے کی رگیں پھولی ہوئی تھی. اس نے دیکھا کہ ایک ملازم اس کے بھتیجے توفیل سے بات کر رہا ہے. کیا کہتا ہے یہ؟ ریاض نے پوچھا. کہتا ہے کہ رنگلی سے 2 بندے آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. نام شام نہیں بتایا؟ نہیں جی, کہتے ہیں بس یہ بتا دیں کہ رنگولی حویلی سے آئے ہیں. ڈپٹی ریاض نے انٹر کام پر بات کی.
وہ چودھری اعجاز کی آواز پہچان کر حیران رہ گیا۔ اس نے ملازم سے کہا، ان دونوں بندوں کے پاس اگر کوئی ہتھیار وغیرہ ہے تو اسے اپنے پاس رکھ لو اور ان کی تلاشی لے کر اندر لے آؤ۔ چند منٹ بعد چودھری اعجاز اور اس کا چھوٹا بھائی شاداب عرف شابی ڈپٹی کے روبرو تھے۔ وہ دونوں رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح یہاں پہنچے تھے۔ گیٹ پر بھی انہوں نے اپنا نام وغیرہ نہیں بتایا تھا۔ شاداب کی کلائی پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں طفیل کی رہائی کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے طفیل کو دیکھ کر حیران نہیں ہوئے۔ خیریت ہے چودھری اعجاز، آج تم اپنی اونچی پگڑی کے ساتھ اس کمی کمین پولیس والے کی دہلیز کیسے پار کر آئے ہو؟ دیکھو ریاض، جو خود چل کر گھر آ جاتا ہے اس کے بارے میں اپنا دل صاف کر لیا جاتا ہے۔ میرا دل صاف ستھرا ہی رہتا ہے، تم اپنے دل میں جھانتی مار کر دیکھ لو۔ یہ میرا چھوٹا بھائی شاداب ہے۔ سردار دراج اور اس کے تینوں ساتھی گجراوالا میں اسی کی کوٹھی پر رکھے گئے تھے۔ اچھا، پھر تو اس بندے کو خوشخطی کے نمبر ملنے چاہیے۔ ریاض نے اپنا ہاتھ مصافحے کے لیے شاداب کی طرف بڑھایا۔ اس سے حوصلہ پا کر چودھری اعجاز نے بھی ڈپٹی ریاض سے مصافحہ کیا۔ ریاض بولا، پر چودھری اعجاز، اگر سوال ہی ٹھیک نہ کیا ہو تو پھر خوشخطی وغیرہ بالکل بیکار ہوتی ہے۔ دراج اور اس کے چمچوں کو رستم تمہارے بھائی سے چھین کر لے گیا تھا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ جانتے ہی ہو ریاض، رستم کو روکنے کی کوشش میں شاداب کے 4 بندوں کی جان گئی اور یہ خود بھی زخمی ہوا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک ٹھیک کام نہیں کرتا، لیکن کچھ شریف لوگ کہتے ہیں کہ سردار دراج کو چھوڑنے میں تمہاری اپنی مرضی بھی تھی۔ تم اپنی بھانجی شانجی کے سامنے جھوٹا پڑنا نہیں چاہتے تھے۔ بہرحال چلو، ان باتوں کو پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ اب بتاؤ کیسے تشریف آوریاں ہوئی ہیں؟ چودھری نے سب سے پہلے تو ریاض کی سالی کی ناگہانی موت پر تعزیت کی اور اس امید کا اظہار کیا کہ اصل قاتل جلد اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اس کے بعد وہ اپنے اصل موضوع پر آ گیا۔ اس نے کہا، ریاض، وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدلتا ہے۔ کل کے دشمن آج کے دوست اور آج کے دوست کل کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ہمارے آپ کے درمیان بھی اختلاف وغیرہ رہے ہیں۔ اس اختلاف کی اصل وجہ یہی رستم تھا۔ اپنے خاندان کی عزت کے لیے ہم نے اس بندے کو بہت برداشت کیا ہے، لیکن اب سب کچھ برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ شانی بیٹی کی جمی جمائی زندگی کو خراب کرنے کے لیے رستم پھر یہاں آ دھمکا ہے۔ اس نے اوپر نیچے خطرناک کارروائیاں کی ہیں۔ آپ بھی جانتے ہو کہ درجنوں بندے مرے ہیں۔ اب وہ ہمیں بھی لال آنکھیں دکھا رہا ہے۔ ہاں مجھے سب پتا ہے۔ وزیری گاؤں میں اس نے بڑی عزت افزائی کی تھی تمہاری، سنا ہے چپیڑ مار دی تھی۔ چودھری اعجاز نے بلا تبصرہ بات جاری رکھی، اب میرا یہ بھائی اس خونی کے ہاتھوں بال بچا ہے۔ جو گولی اس کے بازو میں لگی ہے سینے پر بھی لگ سکتی تھی۔ ہمارے 4 بندے جان سے گئے ہیں، یہ کوئی معمولی نقصان تو نہیں ہے۔ چودھری، تم ذرا اپنی 1000 داستان کے صفحے چھیتی پلٹ دو تو اچھا ہے۔ مجھے مین بات بتاؤ، کیا کہنے کے لیے یہاں آئے ہو؟ چودھری نے کھسیانے انداز میں گلا صاف کیا اور دائیں بائیں دیکھ کر بولا، ریاض پتر، آج سے تم ہمیں دلی طور پر اپنے ساتھ ہی سمجھو۔ ہمیں رستم یا اس کے کسی ساتھی کے بارے میں کوئی بھی اطلاع ملی، میں ڈائریکٹ تم کو خبر دوں گا۔ تم کو پتہ ہی ہے علاقے میں ہمارے اپنے مخبر بھی ہیں۔ ہمارے مخبر تمہارے مخبروں کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تمہیں جس طرح کے تعاون کی ضرورت ہو ہم حاضر ہیں، پر اب اس بندے کو زیادہ دیر قانون کی پکڑ سے باہر نہیں رہنا چاہیے۔ کس طرح کا تعاون کر سکتے ہو؟ ریاض کا لہجہ بہت تیکھا تھا۔ جس طرح کا بھی تم چاہو پتر جی، تن من دھن سب کچھ حاضر ہے ڈپٹی صاحب۔ شاداب نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ یہ تن اپنا حاضر ہے یا ان ماڈل کوڑیوں کا جو تمہارے آلے دوالے رہتی ہیں؟ ریاض نے خشک انداز میں پوچھا۔ شاداب کے چہرے پر رنگ سا گزرا، پھر وہ کھسیانے انداز میں ہنس دیا۔ آپ تو خبروں کے بادشاہ ہیں جی، آپ سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے؟ ریاض نے بے پرواہی سے اپنی بالوں بھری رانوں پر ہاتھ پھیرا اور سگریٹ کا دھواں دونوں بھائیوں کی طرف چھوڑا، پھر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور ایک لمبی ڈکار لی جس میں گوشت اور پیاز کی بو تھی۔ اس کے بعد چودھری اعجاز سے مخاطب ہوا، اصل بات بتاؤ چودھری، اصل بات۔ چودھری اعجاز کے چہرے پر سایہ سے لہرا گیا۔ میں سمجھا نہیں پتر جی۔ چھوٹی چوہدرانی کہاں ہے؟ ریاض نے اچانک سوال کیا۔ چودھری اعجاز اور شاداب دونوں بدک گئے۔ آپ کا مطلب ہے شانی بیٹی؟ وہ تو حویلی میں ہے، چودھری ہکلایا۔ وہاں لسی رڑک کر مکھن نکال رہی ہوگی تم دونوں بھائیوں کے لیے، اور ساتھ ساتھ گا رہی ہوگی، خوشیاں دے نال مینو چڑھ گئے نے حال۔ کیوں، ایسا ہی ہے نا؟ دونوں بھائی کنگ ہو گئے تھے۔ ریاض پھنکارا، چودھری، میں نے چھولے دے کر افسری نہیں لی ہے، تیرے جیسے چودھریوں کے اندر سے ہو کر گزرا ہوں۔ مجھے اصل بات بتا۔ مجھے پتا ہے کہ چھوٹی چوہدرانی اور اس کی لنگوٹن سہیلی حویلی میں نہیں ہے۔ بتا، کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ وہ خود بھاگی ہیں یا پھر وہ کنجر کا تخم رستمہ بھگا کر لے گیا ہے؟ چودھری کا رنگ ہلدی ہو گیا۔ شاداب بھی بنجر نظر آنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہو پتر جی؟ کون پتر؟ کس کا پتر؟ تو اپنی ابا گیری اپنے بغل میں داب کے رکھ۔ میں راشی پولیس والا ہوں اور تو حرام خور چودھری ہے۔ بس یہ رشتہ کافی ہے ہم دونوں کے لیے۔ چل بول، کدھر ہے وہ تیری لاٹری 300 مربعوں والی اور ساتھ میں اس کی لنگوٹن سہیلی؟ چودھری کنگ تھا۔
شاداب کے ہونٹوں پر بھی مہر لگ گئی تھی۔ چودھری کرراہ کر بولا، دراصل میں آپ کو اس بارے میں بتانا چاہ رہا تھا، لیکن میرا مطلب ہے وہاں حویلی میں کچھ عجیب پوزیشن ہو گئی ہے، ہم بہت پریشان ہیں۔ پریشانی تو ماں کے پیٹ میں شروع ہو جاتی ہے۔ تو میری بات کا جواب دے، نکی چوہدرانی شانی حویلی میں ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے ریاض، لیکن اگر اس بات کا پتہ عام لوگوں کو لگ گیا تو بہت بدنامی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے الیکشن بالکل پاس آ گئے ہیں، بہت ساری تیاریاں بھی ہو گئی ہیں، ایسے میں اگر آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ریاض نے بے پرواہی سے اپنی ننگی ٹانگیں پھیلا کر سگریٹ کا طویل کش لیا۔ اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں چودھری، یا تو حویلی کے اندر سے کسی نے ان دونوں کڑیوں کو غائب کیا ہے، یا پھر وہ اپنی مرضی سے اپنے یار کی طرف بھاگی ہیں۔ دونوں صورتوں میں یہ بڑا تگڑا پولیس کیس ہے۔ لیکن ریاض پتر، میرا مطلب ہے ریاض باؤ، اس موقع پر ہم کسی صورت یہ نہیں چاہتے کہ یہ بات باہر نکلے۔ چودھری معصوم نے حویلی میں بھی یہی کہا ہے کہ شانی بیٹی کچھ دنوں کے لیے لاہور گئی ہوئی ہے، یہاں تک کہ قریبی رشتہ داروں کو بھی اصل بات کا پتہ نہیں۔ ریاض نے کہا، چودھری ایسے راز بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ان کے لیے قیمت دینی پڑتی ہے۔ چودھری اعجاز کی بجھی ہوئی آنکھوں میں تھوڑی سی چمک آ گئی۔ ریاض باؤ، میں نے تو شروع میں ہی کہا ہے، ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے حاضر ہیں۔ اگر وہ تیری بندے مار بھانجی فل فلیج بدنام ہو جائے اور الیکشن میں اپنا لچ نہ تل سکے اور نہ تم لوگوں کا لچ تلا جائے تو کتنا نقصان ہوگا؟ کم از کم 8-10 کروڑ تو آگ لگ جائے گی نا؟ بولو، لگ جائے گی نا؟ دونوں بھائیوں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ چودھری اعجاز نے مرے مرے انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں جی ریاض باؤ، بہت نقصان ہے۔ تو اس 8-10 کروڑ میں سے 60 لاکھ کوئی بڑی رقم تو نہیں ہوگی؟ 60 لاکھ؟ چودھری کا رنگ زرد پڑ گیا۔ چل 2-4 لاکھ کم کر لی، مگر 50 سے کم نہیں ہوگا۔ 50 لاکھ میں تو آج کل شہر میں مشکل سے فرنٹ کی ایک دکان آتی ہے، اور پھر یہ صرف راز کو راز رکھنے کی قیمت نہیں ہے، اس رقم میں تمہارا دوسرا کام بھی تو ہوگا، یعنی ایک خریدو دوسرا مفت۔ دوسرا کام؟ چودھری کی سوالیہ نظریں ریاض کے تمتماتے چہرے کی طرف اٹھی۔ اوئے، اس رستم کنجر سے بھی تو تمہارا پیچھا ہمیشہ کے لیے چھڑانا ہے کہ نہیں؟ چودھری اعجاز نے سر ہلایا، پھر مرے مرے لہجے میں بولا، لیکن یہ کافی بڑی رقم ہے۔ اوئے، عقل کو ہتھ مار چودھری، رستم سے تیرا پیچھا چھڑانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے تیری بھانجی کو بھی برآمد کرنا، اور یہ لوہے پر لکیر ہے کہ وہ بھوتنی دی ہوگی اس کے پاس ہی، اور ان سارے کاموں کے لیے تجھ کو 50 لاکھ زیادہ لگ رہا ہے؟ اگر زیادہ لگ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، سوچ لے، میں بھی ذرا سوچ لیتا ہوں۔ ریاض ایک دم جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ چودھری نے گھبرا کر کہا، نہیں، میرا مطلب ہے اتنی بڑی رقم اتنی جلدی، دراصل وہ، مگر آپ بیٹھو تو صحیح۔ ریاض اسے طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پھر بیٹھ گیا۔ دیکھ چودھری، مجھ سے ہینگی بینگی نہ کر، میں جانتا ہوں تو کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں۔ چل، اگر زیادہ بات ہے تو آج کا دن لے لے، کل پہنچا دینا۔ کیش ہو تو اچھا ہے، چیک ہو تو کراس نہیں ہونا چاہیے۔ نام شام نہ لکھنا، میں خود بھر لوں گا۔ 1 منٹ، ہم ذرا بات کر لیں، چودھری نے کہا، اور کپ کپاتی ٹانگوں کے ساتھ شاداب کو لے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ دونوں نے 2-3 منٹ بات کی، پھر واپس آ گئے۔ اس رشوت پیکج کے سلسلے میں ریاض اور چودھری کے درمیان چند منٹ مزید بات ہوئی۔ اعجاز اور شاداب کے چہروں سے ظاہر تھا کہ یہ رقم ان کی توقع سے کافی زیادہ ہے، تاہم وہ کسی نہ کسی طرح خود کو آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سب کچھ طے ہو گیا، مختصر یہ کہ چودھری اعجاز نے اگلی شام تک ریاض کو 50 لاکھ پہنچانے تھے۔ کچھ دیر بعد دونوں بھائی لرزتے کانپتے رخصت ہو گئے تو ریاض نے ان پر غائبانہ گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ آخر میں بولا، حرام زادے، سوکھی محبت کا چڑھاوا لے کر آئے تھے، پیدائشی کھوچل لوگ ہیں، اور اس بڑے کمینے سے وہ چھوٹا کمینہ زیادہ کھوچل ہے۔ بہن خور گونگا بن کر بیٹھا ہوا تھا، مگر اصل عقل اسی کی کام کر رہی تھی۔ لیکن یہ بڑا چودھری بھی کچھ کم نہیں ہے چچا جی، 2.5-3 سال میں ہی حویلی کا کرتا دھتا بن بیٹھا ہے۔ چودھری معصوم ایک کونے میں لگا ہوا ہے۔ اب یہ حرام خور اس سے بھی آگے کی سوچ رہا ہے۔ اس کی کوشش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے چھوٹے بھائی کو نکی چوہدرانی کا خصم بنا دے۔ اس کے علاوہ اسے امید ہے کہ الیکشن کے بعد بھی دولت بارش کی طرح برسے گی اس کے گنجے کھوپڑے پر۔ طفیل نے اپنے زخمی ہونٹوں سے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، لیکن چچا، چودھری اعجاز سے آپ کے وعدے کا کیا بنے گا؟ کیا مطلب؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے اس اخبار والے کو بتا دیا ہے سب کچھ۔ کوئی بات نہیں، تم فون لگاؤ اس ٹھرکی ایڈیٹر کو۔ طفیل نے ایک نمبر پریس کیا اور پھر ریسیور ریاض کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، کون ہے؟ ریاض نے کہا۔ دوسری طرف سے خوشامدی آواز ابھری، جی ڈپٹی صاحب، آپ کا خادم گلزار راہی عرض کر رہا ہوں۔ کوئی اور خبر ہے جناب؟ اوے، خبروں کی بھوک تو تمہارے پیٹ میں ایسی بڑی ہوئی ہے کہ قیامت آنے کی اطلاع سے بھی کم نہیں ہو سکتی۔ اس وقت خبر دینی نہیں، واپس لینی ہے۔ میں سمجھا نہیں ریاض صاحب، وہ جو رنگ ولی کی چھوٹی چوہدرانی کی خبر ہے نا،
اس کو ابھی روکنا ہے۔ روکنا ہے؟ گلزار راہی کے لہجے میں گہری مایوسی سرایت کر گئی۔ اوے مرا کیوں جا رہا ہے گلزارے؟ اس خبر کا جھنڈا تیرے ہی دفتر پر لگے گا۔ بس 2 دن کے لیے چھری کے نیچے سانس لے، بلکہ بس پرسوں رات تک۔ پرسوں رات چھاپ دینا سب کچھ۔ لیکن شیکن کچھ نہیں، ڈپٹی دھاڑا۔ بس کہہ دیا ہے نا، پرسوں رات تک دبا لے اپنی اس حاجت کو۔ میرا ایک مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کوئی اور بریک نہ کر دے۔ جب کسی کے پاس خبر ہی نہیں تو بریک اپنی ماں کا سر کرے گا؟ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتا ہے تو۔ نہیں وہ تو میں نے بس چلے ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہو جائے گا۔ گلزار راہی ہکلایا۔ ریسیور کریڈل پر پٹکنے کے بعد ریاض کچھ دیر بڑبڑاتا رہا، پھر اس نے مخبر اچھو لاہوری کی ماں بہن سے چند نازیبا رشتے جوڑنے کے بعد طفیل سے کہا کہ وہ لاہوری کا نمبر لگائے۔ دوسری تیسری کوشش میں طفیل نے اچھو لاہوری کا موبائل نمبر ملانے میں کامیابی حاصل کی۔ اچھو لاہوری سے رابطہ ہونے کے بعد ریاض نے اس پر دھاڑنا شروع کیا اور اس سے پوچھا کہ کام کس سٹیج پر پہنچا ہے۔ اچھو لاہوری نے بتایا کہ وہ اور اس کے 3 ساتھی پوری تندہی سے کام کر رہے ہیں۔ اب تک وہ علاقے کی چھوٹی بڑی تقریباً 30 مسجدیں دیکھ چکے ہیں۔ صرف ایک مسجد کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہاں ایک 15-16 سالہ لڑکا اذان دیتا ہے، مگر وہ پچھلے 2 مہینے سے اپنے آبائی علاقے ایبٹ آباد گیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مطلوبہ مسجد نہیں ہے۔ ریاض نے اچھو لاہوری کو کام کی رفتار بڑھانے کی ہدایت کی اور فون بند کر دیا۔ اگلے 48 گھنٹے میں 3 بڑے اہم کام ہوئے۔ سب سے پہلے تو دوسرے روز شام 5 بجے تک رنگبلی کے چودھریوں نے ریاض تک مطلوبہ رقم پہنچا دی۔ اس میں 2-3 چیک بھی تھے۔ اگلے روز چیک کیش ہونے کے فوراً بعد ریاض نے ایڈیٹر گلزار راہی کو گرین سگنل دے دیا کہ وہ چھوٹی چودھرانی کی خبر چھاپ سکتا ہے۔ اس رات تیسرا اہم ترین کام یہ ہوا کہ مخبر اچھو لاہوری گلبرگ کی مطلوبہ مسجد تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی فراہم کردہ اطلاعات بڑی ٹھوس تھیں۔ یہ اطلاعات طفیل کی ڈیمانڈ کے عین مطابق تھیں۔ مسجد میں مغرب اور عشاء کی اذان امام مسجد کا کمسن پوتا دیتا تھا۔ اس اطلاع کو سننے کے فوراً بعد ڈپٹی ریاض، طفیل اور 3 سادہ پوش اہلکار پرائیویٹ گاڑی میں مطلوبہ علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس سارے کام میں بے حد رازداری اور احتیاط کی ضرورت تھی، لہٰذا کسی فالتو آدمی کو ساتھ نہیں لیا گیا۔ جس گاڑی میں وہ لوگ روانہ ہوئے اس کے شیشے کلرڈ تھے۔ سب سے پہلے اندرونی سڑک پر واقع مسجد لوکیٹ کی تھی۔ طفیل نے گاڑی مسجد کے سامنے رکوائی اور اس کا رخ شمال کی جانب رکھا۔ اب کیا کہتے ہو؟ ریاض نے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے ہم اپنے ٹارگٹ سے زیادہ دور نہیں۔ طفیل کی آواز اندرونی جوش سے لرز رہی تھی۔ یہ دیکھیے، دائیں طرف قطار میں 10-12 کوٹھیاں ہیں، ان کے آگے ہی چوڑی گراؤنڈ ہے، پیچھے کی طرف مارکیٹ ہے اور کوئی رہائشی مکان نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کام اور آسان ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے سیاہی مائل کپکپاتے ہاتھوں سے سگریٹ سلگایا اور بولا، اس قطار کی پہلی 3-4 کوٹھیاں تو ہم ویسے ہی چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ آذان کی آواز مجھے کچھ فاصلے سے سنائی دیتی تھی۔ باقی کوٹھیوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ باقی کوٹھیوں میں سے کوئی خاص پہچان؟ ایک تو وہ کوٹھی 2 منزلہ ہے، دوسرا میرے اندازے کے مطابق اس کا مین گیٹ لکڑی کا ہے۔ اوکے، ریاض نے کہا اور ڈرائیور کو گاڑی آگے بڑھانے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے سڑک کا ایک چکر لگایا۔ 7-8 کوٹھیوں میں سے صرف 2 کے مین گیٹ لکڑی کے تھے اور لکڑی کے گیٹس والی ان کوٹھیوں میں سے صرف ایک کوٹھی ڈبل سٹوری تھی۔ وہ اپنی منزل سے قریب تر پہنچتے جا رہے تھے۔ پرانی تعمیر والی اس 2 منزلہ کوٹھی کی زیادہ تر کھڑکیاں تاریک دکھائی دیتی تھیں۔ انہوں نے گاڑی اس کوٹھی کے سامنے تاریکی میں روک دی۔ ان کے دائیں جانب وہ وسیع گراؤنڈ تھا جس میں کہیں کہیں پتھر کی بینچیں رکھی ہوئی تھیں۔ گراؤنڈ میں کہیں کہیں بارش کا پانی کھڑا تھا اور وہ خالی پڑا تھا۔ اچانک دوسری منزل کی ایک بالکنی روشن ہوئی۔ ایک شخص تیزی سے چلتا ہوا بالکنی میں سے گزرا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی۔ 2-3 منٹ بعد وہ واپس آیا۔ اس مرتبہ اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا۔ اس دوسرے شخص کو دیکھتے ہی ڈپٹی ریاض کی دھڑکن نکارے کی طرح گونجنے لگی۔ اس کے لہو میں جیسے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ فاصلہ کافی تھا، پھر بھی وہ پہچان گیا۔ اسے 90% امید تھی کہ یہ دوسرا شخص رستم کا ساتھی ڈاکٹر ناصر ہے۔ اس نے وائرلیس سیٹ آن کیا۔ چند ہی سیکنڈ میں اس کا رابطہ ہیڈ کوارٹر میں ہو گیا۔ اس نے شاہ زمان نامی کسی ساتھی کو مخاطب کیا اور بلا تمہید کہا، مبارک ہو، کوٹھی ٹریس ہو گئی ہے۔ جتنی جلدی ہو سکتا ہے فورس کے ساتھ مین مارکیٹ پہنچ جاؤ۔ میں تمہیں دوبارہ کال کرتا ہوں۔ رابطہ منقطع کرنے کے بعد ڈپٹی ریاض نے جلدی 3-4 جگہ وائرلیس اور موبائل سے رابطہ کیا۔ اس نے ہر جگہ چڑھی ہوئی سانسوں کے ساتھ کوٹھی ٹریس ہونے کی اطلاع دی اور نفری طلب کی۔ کوٹھی کے مکین اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ کس طوفان میں گھرنے والے ہیں۔